السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا ناول لے کے آئی ہوں جس کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا اور آپ لوگوں نے اچھا سے رسپانس دینا ہے۔ چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اس کی جان، باقی لڑکیوں کو دیکھا ہے کبھی ہر وقت اپنا بناؤ سنگار کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ پاکیزہ کی امی غصے میں بولیں، کچھ وقت ہی تو ملتا ہے موبائل یوز کرنے کے لیے ماما، اب ہر چیز شکل و صورت کو دیکھ کر تو نہیں کی جاتی نا، آپ ریلیکس سے رہا کرے۔ پاکیزہ موبائل استعمال کرنے میں مشغول تھی اور سب باتیں اس طرح اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ سو مت بات ہے، لیکن ایک دن تمہیں میری سب باتیں یاد آئیں گی۔ پاکیزہ کی امی اس کا رویہ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پاکیزہ اپنے دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر میں سب سے لاڈلی تھی۔ سب سے بڑے بھائی کا نام علی تھا اور دوسرے بھائی کا نام ذیشان تھا۔ پاکیزہ تیسرے نمبر پر آتی تھی۔ پاکیزہ کے چھوٹے بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ سب اس پر جان چھڑکتے تھے، وہ کسی بھی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی اور چیز کو مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ ابھی وہ 11ویں جماعت میں تھی اور ہمیشہ سے کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی، لیکن پھر بھی اسے لڑکوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی لڑکوں کو اپنا دوست بناتی تھی۔ کئی لڑکے اسے بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کبھی کسی کی طرح متوجہ نہیں ہوئی تھی، یا شاید کوئی آج تک اس کو بھایا ہی نہیں تھا۔ اس کے والد مسٹر دانش ایک کاروباری آدمی تھے، ان کا کاروبار بہت وسیع تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ پاکیزہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی اور کوئی بھی شخص پہلی نظر میں اسے دیکھتا تو سوچتا کہ وہ بہت شوخ لڑکی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ انتہائی سلجھی ہوئی اور عاجز لڑکی تھی۔ ہر کوئی اس سے بات کر کے اس کی سیرت سے متاثر ہو جاتا تھا۔ کئی لوگوں سے اس سے بات کر کے اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے۔ زیادہ تر وقت پڑھائی میں اپنی سہیلیوں سے بات کرتے ہوئے گزارتی تھی۔ اس کی دوستی کا دائرہ اتنا وسیع تو نہیں تھا، لیکن اس کی ایک پکی سہیلی ہالے تھی جس کے ساتھ وہ ہر طرح کی بات کر لیتی تھی اور اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ کوئی بھی اسے بات کرتا تو اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ اس کا فائدہ ہی اٹھاتے تھے کیونکہ وہ سب کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتی تھی۔ دین کی طرف زیادہ رجحان نہیں تھا اس کا اور دعا مانگنے پر بھی زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غم یا دکھ اسے چھو کر بھی گزرا نہ ہو۔ اس کی اپنی امی کے ساتھ بہت بنتی تھی اور وہ اپنی ہر بات ان کو بتاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے یہی تلقین کرتی رہتی کہ خود پر بھی توجہ دیا کرو۔ ابھی وہ 11ویں جماعت میں ہی تھی کہ ایک دن اس کی بات ایک اجنبی سے ہوئی۔ بات فیس بک پر ہی ہوئی۔ مراد ایک بہت خوبصورت، دلکش اور قدآور انسان تھا۔ وہ سعودی عرب میں ایک الیکٹریکل انجینئر کی حیثیت سے نوکری کرتا تھا اور پاکیزہ سے 6 سال بڑا تھا اور پاکیزہ سے بالکل مختلف تھا، جو بہت ٹھہرا ہوا اور عبادت گزار انسان تھا۔ بات پہلے مراد نے شروع کی تھی۔ مراد ویسے تو لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن قسمت کے بھی لوگوں کو ملوانے اور آزمانے کے عجیب طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا میسج مراد نے کیا، ہیلو کیسی ہیں آپ؟ پاکیزہ نے جاننے کے لیے میسج کا جواب دیا کہ کہیں اس کا کوئی کلاس فیلو تو نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں سیل مراد احمد اور میں آپ کو نہیں جانتا۔ اوکے دین اللہ حافظ۔ لیکن بات تو سنے، نہیں جانتی تو جان جائیں گی۔ مجھے کسی کو نہیں جاننا، میں کوئی برا لڑکا تو نہیں اور نہ ہی لڑکیوں سے بات کرتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ بات کر کے تو دیکھیں، نہیں کرنی بات۔ پاکیزہ اجنبیوں سے بات نہیں کیا کرتی تھی، اس لیے وہ مراد سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مراد کئی دن تک میسج کرتا رہا۔ آخر تنگ آ کر پاکیزہ نے میسج کیا کہ واٹس یور پرابلم؟ جب کہا ہے کہ میسج نہ کرے تو نہ کرے، لیکن پلیز آپ بات تو سن لیں۔ جی سنائیں۔ آپ بہت غصے والی ہیں، بس یہی بتانا تھا۔ نہیں، ابھی اور بھی بہت کچھ بتانا ہے۔ ایسے ہی دونوں کی لڑائی جھگڑے میں بات شروع ہوئی اور دوستی ہو گئی اور پھر روز باتیں ہونے لگی۔ وہ پہلا انسان تھا جس کی باتیں سن کر مدہوش سی ہو جاتی تھی۔ اس طرح بات بڑھتی گئی، فیس بک سے نمبر تک بات پہنچ گئی۔ ایک دن بات کرتے مراد کہنے لگا، پاکیزہ میں تمہیں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتائی۔ ایسی کیا بات ہے جو گھر والوں کو بھی نہیں پتہ؟ پاکیزہ نے مذاق میں پوچھا تھا، لیکن وعدہ کرو کہ تم یہ بات سن کر مجھے چھوڑو گی نہیں۔ مراد نے مزید سنجیدہ ہو کر پاکیزہ سے کہا، بتائیں بھی کیا بات ہے؟ پاکیزہ نے گھبرا کر کہا، مجھے بول بھی دیں کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کینسر ہے، بلڈ کینسر۔ جب پاکیزہ کی سانسیں مانو رک سی گئی تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ سیریس ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی زبان میں پوچھا تھا۔ اتنی بڑی بات میں مذاق میں کیسے کہہ سکتا ہوں پاکیزہ؟ آپ نے یہ بات گھر والوں کو کیوں نہیں بتائی؟ میں ماجی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ پریشان جب کچھ برا ہوگا تب وہ پریشان نہیں ہوں گی، تب وہ پریشان نہیں، بہت غمگین ہوں گی۔ ان کے بیٹے نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ انہیں کچھ بتا سکے اور علاج شروع کیا اس کا کہ نہیں، ابھی تک نہیں۔ کیسے عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ مراد؟ آپ کو خود احساس نہیں
نہیں تو اپنے گھر والوں کا احساس کرے، ماضی کا سوچیں ان کا کیا ہوگا۔ تم باقی باتیں چھوڑو پاکیزہ، یہ بتاؤ کہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، اب کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور علاج شروع کریں، اور ہاں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ اچھا میں عصر کی نماز پڑھ لوں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مراد یہ کہہ کر چلا گیا، پاکیزہ کو ایک گہری سوچ میں ڈال گیا تھا۔ پاکیزہ کئی دیر تک ایک صدمے میں ہی رہی تھی، وہ سوچتی رہی، ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں مغرب کی اذان کی آواز پڑی تھی۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ اس کی امی اسے دیکھ کر حیران تھی کہ وہ لڑکی جو کہنے پر بھی نماز نہیں پڑھتی تھی، آج خود نماز پڑھ رہی تھی۔ مغرب کی نماز ختم کرنے کے بعد وہ سجدے میں گر پڑی اور زاروں کی طرح رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ اے میرے پروردگار، آج میں پہلی دفعہ پر امید ہو کر تجھ سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ یا اللہ میری مدد، میری پکار رد نہ کرنا، میری مراد کو ٹھیک کر دو۔ وہ تو بہت اچھا انسان ہے، تو پھر اچھے انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان کو تو بھول ہی بھی جائے گا تو کسی حساب میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا؟ اگر ایک انسان کو تو بھول بھی جائے گا تو کسی حساب میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا؟ میرے مراد کو بالکل ٹھیک کر دے۔ یہ وہ لڑکی تھی جو کبھی روئی نہیں تھی، یہ وہ لڑکی تھی جو ہمیشہ مسکراتی تھی، یہ وہ لڑکی تھی جس نے کبھی بھی دعا نہیں مانگی تھی اور آج ایک ابن آدم کے لیے رو رہی تھی، گر گراتے خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ اگلے دن سے مراد کا علاج شروع ہوا، اس نے سب اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اس کے گھر والے پریشان تھے، اس لیے مراد کو پاکستان واپس آنے کے لیے کہا اور وہ پاکستان آ گیا۔ پاکستان نے شہر کے کئی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور مراد کو بتایا۔ کچھ ہی مہینوں میں مراد کی بیماری کافی حد تک ٹھیک ہو گئی اور پاکیزہ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو گیا۔ پاکیزہ نے مراد کے بارے میں حالے کو بتایا۔ حالے ہمیشہ سے پاکیزہ کی طرح بننا چاہتی تھی اور اس سے بہت متاثر تھی۔ حالے کو یہ سن کر جلن سی محسوس ہوئی اور پاکیزہ سے پوچھنے لگی کہ تم مراد کے بارے میں سیریس ہو؟ ہاں بالکل، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ حالے نے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، پاکیزہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ پاکیزہ اور مراد کبھی ملے نہیں تھے، انہوں نے بس میسج یا کال پر ہی بات کی تھی، یہاں تک کہ مراد نے آج تک پاکیزہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن مراد پاکیزہ کی آواز اور اس کی باتوں کا دیوانہ تھا۔ باقیوں کی طرح اسے بھی پاکیزہ کے کردار نے متاثر کیا تھا۔ اس کو پاکیزہ کی آواز کوئل کی طرح میٹھی اور سریلی لگتی تھی اور ہر وقت چاہتا تھا کہ اس کی آواز سنتا رہے۔ کچھ عرصے بعد مراد نے پاکیزہ کو پرپوز کر دیا۔ پاکیزہ کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس نے مراد کا پرپوزل قبول کر لیا، لیکن اس وقت تک وہ دوبارہ سعودی عرب چلا گیا تھا تاکہ اپنی نوکری جاری رکھ سکے۔ اس وجہ سے وہ پاکیزہ کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکا تھا اور اس نے پاکیزہ سے وعدہ کیا کہ جب وہ واپس پاکستان آئے گا تو اپنے گھر والوں کو پاکیزہ کے گھر لے کے جائے گا۔ پاکیزہ نے اپنی امی کو مراد کے بارے میں سب بتا دیا اور اس کی امی تو اس کی خوشی میں ہی خوش تھی، کیونکہ اس کی کوئی بات نہ مانی جائے ایسا تو ناممکن ہی تھا۔ پاکیزہ نے اپنی امی کو مراد کی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پاکیزہ کو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ مراد کو اس کی صورت نہیں بلکہ اس کی سیرت سے محبت ہے، اس کے کردار سے محبت ہے۔ محبت کے اظہار کے بعد اس نے مراد کو اپنی تصویر دکھائی دی۔ تم اس پاکیزہ دانش ایسی دکھتی ہیں آپ؟ مراد نے ہنستے ہوئے کہا، جی مسٹر مراد احمد، کچھ ایسی ہی دکھتی ہوں میں۔ کچھ ایسی سے کیا مطلب ہے آپ کا مس پاکیزہ؟ اب آپ شک کر رہے ہیں مسٹر مراد، اسی لیے یہ کہا، ورنہ تو یقیناً میں ایسی ہی دکھتی ہوں۔ ویسے اگر سچ بولوں تو بہت خوبصورت ہیں آپ۔ اچھا، مجھے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ نہیں، بے خدا کو جان دینی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، یوں لگتا ہے جیسے میری قسمت میں اللہ نے ایک پری لکھی ہے۔ پاکیزہ نے ایک قہقہہ لگاتے ہوئے لگایا، اتنی تعریف بھی مت کریں اب، نہیں تو آپ کی پری کے تھوڑا سا شوخہ ہونے کے چانسز ہی تو کوئی بات نہیں، اتنی تعریف بھی مت کریں آپ۔ میں ہوں نا نخرے برداشت کرنے کے لیے، مراد نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاکیزہ اس وقت محسوس کر رہی تھی جیسے وہ خوش قسمت ترین انسان ہو اور اسے اس کا شہزادہ مل گیا ہو۔ اچانک سے مراد کہنے لگا کہ اگر میں خاموش رہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی اور اللہ سے آپ کو اپنے حصے میں لکھوا لوں گی، آئندہ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ پاکیزہ نے مراد کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا، اتنا پیار کرتی ہو مراد نے پاکیزہ سے پرجوش انداز میں پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، اور ابھی آپ تو میرا پیار دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہتی ہوں ایسی باتیں مت کیا کرے۔ پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بابا ٹھیک ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں کہوں گا، مراد نے پاکیزہ کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس طرح دونوں کئی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پڑ لگا کر اڑ گیا تھا۔ معمول کے مطابق پاکیزہ نے سب باتیں حالے کو بتائی تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب اب تم مراد کی گرل فرینڈ ہو؟ حالے نے جلن محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔
بالکل نہیں، میں گرل فرینڈ نہیں ہوں ان کی۔ پاکیزہ نے غصے میں حالیہ کی بات کا جواب دیا۔ تو پھر کیا لگتی ہو تم اس کی؟ حالیہ نے اس بار بہت ہی عجیب انداز میں سوال کیا تھا۔ ہونے والی بیوی ہوں میں ان کی، ہماری محبت بہت پاک ہے، کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح حرام نہیں ہے دو چار غلط باتیں کر کے چھوڑ دیا جائے ایک دوسرے کو۔ پاکیزہ نے یہ باتیں کہتے ہوئے راحت بھری سانس لی تھی، جیسے اسے سب کچھ مکمل محسوس ہو رہا ہو، اور اس کے چہرے پر ایک دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ حالیہ یہ سب سننے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت میں تھی۔ کہنے کو تو وہ پاکیزہ کے لیے بہن سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن اسے پاکیزہ کی خوشی بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ مراد کو پاکیزہ سے کال پر بات کرنا بہت پسند ہے، اس لیے وہ زیادہ تر اس سے کال پر ہی بات کیا کرتی تھی۔ ایک دن بات کرتے کرتے کہنے لگا، پاکیزہ جی ہاں جی پاکیزہ جی مراد۔ پاکیزہ نے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پاکیزہ بولیں بھی مراد، اب ایسے سسپینس کریٹ نہ کریں، چلیں جلدی سے بولیں کیا کہنا ہے مجھے۔ کہنا یہ ہے کہ جی میں سن رہی ہوں، آپ بولیں۔ کہنا یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لو یو سو مچ۔ ارے یہ تو کہنا تھا آپ کو، جیسے کہنے میں دیر لگا دی آپ نے۔ ہاں مجھے بس یہی کہنا تھا، اور میں یہ بار بار کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ہر بار بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ یہ بولتے ہیں نہ تو مجھے اپنا آپ مکمل ہوتا محسوس ہونے لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ ایک ہی انسان سے ایک ہی اظہار بار بار کرواؤں، اور ہر دفعہ میری خوشی الگ سی ہو۔ پاکیزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، شاید یہ چمک نہیں، عشق کا نشہ تھا جو سر چڑھ کے بول رہا تھا، آئی لو یو پاکیزہ اینڈ آئی لو یو مور مراد۔ مجھے جتنا پیار تو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں پاکیزہ کہ تم میری بیوی بنو گی، تم میری محرم بنو گی، اور تم سے زیادہ اچھی بیوی مجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ تم مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑو گی، کبھی نہیں آپ سے الگ ہو کے تمہیں کہاں جاؤں گی۔ پاکیزہ کی محبت تو مراد پر ہی ختم ہو گئی تھی، اور آپ سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں جو آپ مجھے ملے۔ دونوں اسی طرح ساری رات گفتگو میں مصروف رہے، اور اسی طرح رات بھی گزر گئی۔ اس کے دن کے بعد پاکیزہ کالج میں تھی اور اپنی سہیلی اقرا اور حالیہ سے بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے موبائل پکڑا کے دیکھا تو مراد کا میسج آیا۔ اس نے خوشی سے میسج پڑھنے کے لیے موبائل کا لاک کھولا اور میسج پڑھنے لگی۔ میسج پڑھنے کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے، چہرہ سرد ہو گیا۔ کیا ہوا پاکیزہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اقرا نے پاکیزہ کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پاکیزہ ہڑبڑا کر بولی۔ تو بتاؤ تو ہوا کیا ہے، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اقرا نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ یار مراد، پاکیزہ پریشانی سے بولی۔ کیا مراد؟ اقرا نے مزید پوچھا۔ مراد کا میسج ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، اور اگر رپلائی نہ کرے تو میں پریشان نہ ہوں۔ ہاں تو اس میں پریشان ہونے والی بات کیا بات ہے؟ شاید نارمل چیک اپ کے لیے گیا ہو۔ نہیں وہ تو کچھ دیر کے لیے ہی جائیں گے نا۔ ہاں تو بالکل، ہاں تو کال کر کے پوچھ لو، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ کیسے پوچھوں؟ کال ریسیو نہیں کر رہے اور واٹس ایپ پر بھی آن لائن نہیں ہے۔ یار تم ٹینشن مت لو، ریلیکس رہو، گھر جا کے پوچھ لینا۔ پاکیزہ نے کالج کا سارا وقت پریشانی میں گزارا اور گھر جاتے ہی اس کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آخر مراد نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو مراد بہت دھیمی آواز میں بولا تھا، کیسے ہیں آپ؟ ہاسپٹل کیوں گئے تھے؟ واپس آ گئے ہیں؟ یہاں پاکیزہ پریشانی میں بولے جا رہی تھی، اور مراد پاکیزہ کی بات کاٹ کر بولنے لگا، بس کتنا بولتی ہو، اتنے سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے، اب مجھے بھی بولنے دو۔ تو بولے نا اتنی باتیں مت کرے، پہلے یہ بتائیں کہ ہاسپٹل کیوں گئے تھے؟ طبیعت خراب ہو گئی تھی تو کافی، تو دوست یہاں لے آیا، آج آفس بھی نہیں کیا تھا، اب تو کافی بہتر ہوں، ڈاکٹر نے ڈسچارج بھی کر دیا ہے۔ آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے مراد، کتنی دفعہ کہا ہے کہ میڈیسن ٹائم پر کھایا کریں، روز رات کو دودھ پی کر سویا کریں، لیکن آپ کہاں سنتے ہیں۔ آپ کو تو چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور رہتے ہیں کہ تم چھوٹی ہو ابھی۔ ہاں بولتی رہو، سن رہا ہوں، رک کیوں گئی؟ ہاں بس سنیے گا ہی، کیجیے گا مت۔ کتنی اچھی لگتی ہو تم ایسے بولتے ہو، میری طبیعت تو تمہاری آواز سن کر ٹھیک ہو جاتی ہے، اور آواز سننے کے چکر میں بھول ہی جاتا ہوں۔ ہاں بس باتیں جتنی مرضی کروا لو آپ سے، نہیں یہ بس باتیں نہیں ہیں، سچ کہتا ہوں مجھے پاکیزہ سے تو محبت ہے ہی، لیکن پاکیزہ سے زیادہ اس کی آواز سے محبت ہے۔ مس پاکیزہ، دانش مراد احمد آپ سے زیادہ آپ کی آواز پر مرتا ہے۔ پاکیزہ نے کہا بلند کیا اور کہنے لگی، آپ اتنی باتیں مت کریں اور میڈیسن کھا کر ریسٹ کریں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہاں تو میں ریسٹ ہی کر رہا ہوں، سکون سے لیٹ کر تمہیں سن رہا ہوں۔ باتیں تو بہت بناتے ہیں، رات کافی ہوگئی اس لیے سو جائیں، آرام نہیں کریں گے تو ایمی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا محترمہ ٹھیک ہے، سو جاتا ہوں۔ ہاں اب ٹھیک ہے، ہم کل بات کریں گے۔ پاکیزہ نے یہ کہہ کر موبائل رکھا اور سکون کا سانس لیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور پاکیزہ اور مراد کے رشتے کی مضبوطی بھی، لیکن مراد کو پاکیزہ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں تھا۔ اس بات پر اکثر دونوں کی لڑائی بھی ہو جاتی تھی، اور پاکیزہ ہمیشہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ وہ میرے گھر والے ہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کروں گی تو اور کس کے ساتھ کروں گی۔ مراد پاکیزہ کے لیے بہت سنجیدہ تھا، اور اس کو پاکیزہ کا کسی سے بات کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پاکیزہ صرف اس سے بات کرے اور اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزارے، اسی لیے اس کو پاکیزہ اور اس کے کزن سے بات کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ پاکیزہ نے سب کے طرح اپنے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ زیادہ ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ مراد کا خیال اسی طرح رکھتی جیسے ایک ماں اپنے نومولود بچے کا خیال رکھتی ہے، اور کبھی بھی اس کی بیماری کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ مراد کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتی تھی اور خود کو مراد کے رنگ میں ہی ڈال لیا تھا۔ اس نے کئی طرح کے کھانے بنانے سیکھے اور اس کی پسند کے رنگ پہنتی تھی۔ وہ بھی مراد کی طرح انجینئر بننا
بننا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کا مرکز مراد ہی بن گیا تھا اور اس کی پوری زندگی مراد کے گرد گھومتی۔ وہ مراد سے دور ہونے کا یا اس کے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مراد ایک واحد انسان تھا جس نے پاکیزہ کا دل جیت لیا تھا۔ پاکیزہ اس کی بہت عزت کرتی تھی اور اس کی ہر ایک عادت پاکیزہ کو بہت پسند تھی۔ پاکیزہ اور مراد کی پہلی لڑائی اس بات پر ہوئی کہ پاکیزہ نے عید پر مراد سے بات نہیں کی تھی اور سارا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا تھا۔ مراد غصے کا بہت تیز تھا، وہ پاکیزہ سے سخت ناراض تھا۔ پاکیزہ اسے منانے کی کوشش کرتی رہی لیکن مراد اپنی ناراضی پر ڈٹا رہا۔ آخر پاکیزہ نے مراد کو کال کی اور مراد نے ریسیو کر لی۔ ہیلو پاکیزہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اچھا سوری نا، مان بھی جائیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، پاکیزہ نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ پاکیزہ منانے کی کوشش کرتی لیکن مراد ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آخر پاکیزہ رونے لگی اور بولی، پلیز بات تو سن لے، ایک بار معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ لیکن پھر بھی مراد نے کوئی جواب نہیں دیا اور آخر روتے روتے پاکیزہ نے کال کاٹ دی۔ پاکیزہ ساری رات روتی رہی کیونکہ وہ مراد کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مراد وہ انسان تھا جو کہتا تھا، پاکیزہ تم رویا مت کرو، تمہارے رونے سے مجھے بھی رونا آ جاتا ہے اور خود کو بہت کم ظرف اور مجبور سمجھنے لگتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے تم رو رہی ہو اور میں کچھ نہیں کر پاتا۔ تمہارے یہ موتی بہت قیمتی ہیں، بلکہ قیمتی نہیں انمول ہیں، اور ان کو بہنے مت دیا کرو۔ اور یہ وہی انسان تھا جس پر پاکیزہ کے آنسو کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مراد کی عادت کچھ ایسی ہی تھی کہ غصے میں وہ کیا کر رہا ہے اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا اور بعد میں معافی مانگ کر بات اس طرح ختم کر دیتا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس کے کہے گئے الفاظ سننے والے کے دل میں گہرا گھاؤ چھوڑ دیتے تھے۔ اگلے ہی دن مراد نے پاکیزہ سے معافی مانگ لی تھی۔ سوری، اس وقت میں غصے میں تھا۔ تو رہیں آپ غصے میں؟ پاکیزہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا سوری نا، مان بھی جاؤ، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اٹس اوکے۔ پاکیزہ مراد سے زیادہ دیر ناراض ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ ان دونوں کی لڑائی بہت کم ہوتی تھی لیکن جب ہوتی تو بہت ہی زیادہ ہوتی تھی۔ کچھ دن بعد پاکیزہ کی سالگرہ تھی اور پاکیزہ بہت خوش تھی کیونکہ پورے سال میں اس کی سالگرہ کا دن اس کے پسندیدہ دنوں میں سے ایک تھا۔ پاکیزہ رات کے 12 بجے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کی ساری سہیلیاں، سب گھر والے اسے رات کو 12 بجے ہی وش کرتے تھے اور اس بار تو زندگی میں ایک نیا انسان بھی شامل ہو گیا تھا جو ہمیشہ اس کی زندگی میں رہنے والا تھا۔ رات کے 12 بجے پاکیزہ سب کو ہی میسج آنے لگے لیکن اس کو تو ایک خاص شخص کے میسج کا انتظار تھا۔ انتظار کرتی رہی اور تھوڑی سی مایوس بھی ہو گئی۔ آخر 1 بجے مراد کی کال آئی اور پاکیزہ کے چہرے کی چمک دیکھنے والی تھی۔ ہیلو، مراد نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اسلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ پاکیزہ دبی مسکراہٹ چہرے پر اوڑھتے مسکرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہیں آپ؟ پاکیزہ نے دبی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پاکیزہ اس انتظار میں تھی کہ مراد اسے کب وش کرے گا لیکن وہ دونوں بات کرتے رہے۔ مراد نے پاکیزہ کو وش نہیں کیا کیونکہ اسے پاکیزہ کی سالگرہ ہی یاد نہیں تھی۔ پاکیزہ نے ساری رات مایوسی میں سوچتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن بھی مراد کے وش کرنے کا انتظار کرتی رہی کہ شاید اسے یاد آ جائے، لیکن پاکیزہ اس کے لیے اب اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس دن رات کو 11 بجے مراد کو یاد آیا اور مراد نے پاکیزہ کو وش کیا، لیکن تب تک پاکیزہ کا پورا دن برباد ہو چکا تھا اور اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مراد نے پھر کئی دفعہ معافی مانگی اور پاکیزہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن یہ بات پاکیزہ کے دل میں کہیں گھر گئی تھی۔ ویسے میں سوچتی ہوں کہ جیسے آپ میری سالگرہ بھول گئے ہیں ویسے ہی کسی دن آپ مجھے بھی بھول جائیں گے۔ پاکیزہ نے سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہوں، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں پاکیزہ؟ ویسے ہی جیسے میری سالگرہ بھول گئے، غلطی ہوگی نا مجھ سے، بھول بھی جاؤ اب سب۔ نہیں، ایسے نہیں کہیں، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اتنی غلطیاں مت کیجیے گا جو میں بعد میں معاف کرتے کرتے تھک جاؤں۔ کسی دن ایسا نہیں ہوگا، اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ امید تو یہی کرتی ہوں میں بھی۔ ہاں، امید رکھو اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکیزہ کوئی جھگڑا نہیں چاہتی تھی اور ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی۔ حالے بھی پاکیزہ سے دور رہنے لگی تھی کیونکہ اس نے بھی پاکیزہ کو اپنی بہن کی طرح چاہا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس کی ہر بات سے جلنے لگی تھی۔ پاکیزہ کے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور پاکیزہ نے اپنے اور مراد کے رشتے کی ڈور مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ پاکیزہ دعاؤں پر زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی کبھی نماز یا عبادت میں دلچسپی لیتی تھی۔ اس کے برعکس مراد ایک عبادت گزار انسان تھا اور 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ اس نے کبھی پاکیزہ کو اس بات کی تلقین نہیں کی کہ پاکیزہ ایک ماڈرن قسم کی لڑکی تھی۔ مراد اسے پردہ اور نقاب کرنے کا کہا کرتا تھا، یہاں تک کہ تقریباً شادی بیاہ میں بھی نقاب کر کے جانے کو کہا کرتا تھا۔ پاکیزہ نے مراد کی ہر بات ماننے کی کوشش کی لیکن اس بات سے انکار کر دیا۔ کہتی تھی کہ میں کوشش کرتی ہوں لیکن نقاب میں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ مراد اور پاکیزہ کو بات کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ پاکیزہ اب 12ویں جماعت میں تھی۔ ایک دن مراد نے پاکیزہ کو بہت غصے میں میسج کیا۔ اس دن
ان دنوں پاکیزہ کی 12ویں جماعت کے سالانہ امتحان ہو رہے تھے۔ کیا وہ مراد اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ مراد نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ میری مرضی، میں جیسے مرضی بات کروں۔ تم کون ہوتی ہو کچھ پوچھنے والی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا، مجھے تنگ مت کرو میسج کر کے۔ لیکن آپ بات تو سنیں، میری غلطی کیا ہے؟ کہا نا کہ میسج مت کرو۔ پاکیزہ وہ ڈر گئی تو رونے لگی، بار بار مراد کو کال کر کے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر اس کی کوشش کامیاب ہوئی اور مراد نے کال ریسیو کر لی۔ کیا ہے، کیوں کال کر رہی ہے؟ تمہیں ایک بار کہی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اب دوبارہ تنگ مت کرنا، مراد گرجدار آواز میں چیخ کے بولا، اور یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ پاکیزہ یہ سن کر سہم گئی تھی، کیونکہ آج تک اس نے کبھی کسی سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ پاکیزہ کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ رونے لگی۔ اگلے دن اس کا امتحان تھا، لیکن اسے امتحان کی ہوش ہی نہ رہی۔ وہ پوری رات روتی رہی تھی، چاہتی تھی کہ زور زور سے روئے، لیکن رو نہیں سکتی تھی، اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تاکہ کوئی اس کی آواز نہ سن سکے۔ اگلے روز مراد نے پاکیزہ کو میسج کر معافی مانگنے لگا۔ آئی ایم سوری پاکیزہ، میں کل غصے میں تھا، اس لیے اتنا کچھ بول گیا۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ گزشتہ رات جو سب ہوا وہ اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ وہ سکتے کی حالت میں تھی۔ مراد پھر سے حسب معمول پاکیزہ سے بات کرنے لگا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد مراد پھر سے کسی وجہ کے بغیر لڑنے لگا، اور یہ لڑائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ پاکیزہ اب ڈپریشن میں رہنے لگی تھی، ہمیشہ کوشش کرتی کہ لڑائی کو ختم کر سکے، اور اگلی بار مراد پچھلی بار کے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیتا۔ پاکیزہ کے امتحانات ختم ہو گئے، نتیجہ بھی آ گیا۔ اس بار نتیجہ ہر بار کی طرح قابل داد نہیں تھا۔ اس بار اس کے نمبر بہت کم آئے تھے اور سب گھر والے حیران تھے، لیکن کسی نے اسے کچھ کہا نہیں کہ وہ آخر سب کی لاڈلی تھی۔ لیکن اسے خود معلوم تھا کہ اس کے ساتھ سب بہت برا ہو رہا ہے، جس کی وجہ وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن جان کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی حالت کا قصوروار ٹھہرانا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہا تھا، وہ تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پاکیزہ اور مراد کا بہت جھگڑا ہوا۔ مجھے تم جیسے لڑکیوں جیسی ٹینشنز بالکل نہیں پسند، مراد نے غصے میں کہا۔ پاکیزہ یہ سب سن کر اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کیا کہا آپ نے؟ پاکیزہ اٹکتے ہوئے لرزتی زبان سے بول رہی تھی۔ جو تم نے سنا وہ کہا میں نے، مجھے بار بار بولنے کی عادت نہیں ہے۔ مراد اپنی سب حدیں پار کر چکا تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے غصے پر قابو پانا نہیں جانتا تھا، اور دن بھر کا سارا غصہ اور چڑچڑاپن پاکیزہ پر اتار دیا کرتا تھا، اور یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ پاکیزہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ کہاں گئی آپ کی محبت۔ وہ چاہ رہی تھی کہ چیخ کر بتائے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن کچھ نہیں کہہ پائی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مراد سے بات نہیں کرے گی، کیونکہ وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوٹ رہی تھی، اور یہ سب سن کہ وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پوری رات اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی رہی، اگلے دن بھی کچھ کھائے پیے بغیر وہیں منجمد بیٹھی رہی۔ سب گھر والے اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو پاکیزہ کا چھوٹا بھائی عبداللہ اس کے پاس آیا تھا اور پوچھنے لگا ابھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پاکیزہ اپنے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ یہ دل ٹوٹ گیا ہے شاید، پاکیزہ کسی بھی تاثر کے بغیر بوجھل آواز میں بولی۔ دل کیسے ٹوٹتا ہے آپ ہی؟ جب ہم کسی رشتے کے گلاس کو 10ویں منزل سے پھینکتے ہیں نا تو وہ چور چور ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹکڑے اکٹھا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے کڑوے الفاظ بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں، اور دل اتنا چور ہو گیا ہے کہ اس کی ایک ایک کرچی میرے اندر ایسے چھپ رہی ہے جیسے اس نے ایسا زخم پیدا کر دیا ہو جو ناسور سے بھی زیادہ برا ہو۔ کچھ لوگوں کے الفاظ میں اتنا خطرناک زہر ہوتا ہے کہ وہ نہ تو انسان کو جینے دیتا ہے نہ ہی مرنے دیتا ہے۔ یہ سب اسے ایک اذیت ناک خواب کی طرح لگ رہا تھا، ایک ڈراؤنی رات کی طرح تھا سب، جو کبھی نہ ختم ہونے والی بھیانک رات تھی۔ پاکیزہ اب پہلے کی طرح مسکراتی ہوئی بابا کی لاڈلی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ پاکیزہ نہیں تھی جو ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ یہ بے دھڑک اور بے خوف پاکیزہ نہیں تھی۔ اسے مراد کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات یاد تھی، اور ہر بات پر اسے مراد یاد آ جاتا تھا، لیکن مراد کو شاید پاکیزہ یاد نہیں تھی۔ اب وہ جسے پری کہا کرتا تھا اسے ہی بھول چکا تھا۔ اب پاکیزہ اپنے ہی خیالوں کی قید میں گرفتار ہو کر رہ گئی تھی، جہاں سے رہائی بالکل بھی ممکن نہیں تھی۔ وہ محض اپنے خوابوں کی قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن بعد ہالے پاکیزہ کے گھر اسے ملنے آئی، کیونکہ پاکیزہ کی امی نے ہالے کو کال کر کے بلایا تھا تاکہ پاکیزہ اس کے ساتھ تھوڑی باتیں کر کے اچھا محسوس کرے۔ ہالے جب پاکیزہ کے کمرے میں گئی تو وہ الٹی لیٹ کر رو رہی تھی۔ بھول کیوں نہیں جاتی تم اسے؟ ہالے نے پاکیزہ کو خود کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھول جاؤں؟ تم کہتی ہو بھول جاؤں اسے؟ اس انسان کو بھول جاؤں جس سے محبت نہیں عشق کیا تھا میں نے، اس انسان کو بھول جاؤں جس کے
लिए खुदा से रो रो कर गिड़ गिड़ा कर दुआएं मांगी थी, उस इंसान को भूल जाऊँ जिसे मैं अपना महरम तस्वर करती थी। मुझे उसके कदमों की चाप आज भी सुनाई देती है। मुझे उनका प्यार से जाना कहकर बुलाना आज भी याद है। मुझे हर बात याद है और तुम कहते हो कि भूल जाऊँ, मैं उस इंसान को नहीं भूल सकती। हालांकि जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। पाकिज़ा चीखी के बोल रही थी और इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। तो ठीक है, रहो इसी की याद में, लेकिन ये भी याद रखना, किसी को याद करके कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। जज्बात तो जज्बात होते हैं ना, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और फिर मेरे जज्बात तो बहुत खालिस हैं। हाले ये सब सुनकर गुस्से में कमरे से चली गई थी। चारों तरफ इतनी खामोशी होगी कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आस्ते आस्ते से सांस लेने में मुश्किल होने लगी, क्योंकि जब भी वो किसी बात से बेचैन होती तो इसे यूँ लगता जैसे इसकी सांस किसी दर्द भरे लम्हे में अटक कर रह गई है और वो इन बेमतलब सांसों को इस वीराने से आज़ाद ही नहीं करवाना चाह रही थी। मुराद के साथ गुजरे कुछ हसीन लम्हे सोच रही थी। इन लम्हों को सोचते सोचते इसके जहन में सब का अंजाम भी आ गया। हाँ, इसे वो सब याद आ गया जिसकी वजह से वो इस अज़ियत में थी। इसकी आंखें झिलमिलाते आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुखों की संदूक खोल दी हो और इससे दर्द बहने लगा हो जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दीवार के साथ साथ टिकाई बैठी थी। इस समय हाथ भी भींच लिए, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि इन जहरीले दुखों की अज़ियत ज़्यादा है जो वो कड़वे घूंटों की तरह पी रही है, या सर के दर्द की शिद्दत। वो एक अज़ियतनाक कैद में थी जहाँ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा अंधेरा जो आंखों की रोशनी और ख्वाबों को खा जाए। पाकिज़ा अब डायरी लिखने लगी और डायरी लिखते हुए पहली चीज़ जो उसने लिखी वो कुछ अशार थे जो कुछ यूँ थे। पाकिज़ा अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। कोई भी इसका नहीं था, ना तो मुराद इसकी ज़िंदगी था और ना ही इसकी बहन जैसी दोस्त। हाले सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि पाकिज़ा को अपनी ज़िंदगी अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन पाकिज़ा हैंड फ्री लगाकर रेडियो सुन रही थी और रेडियो सुनते सुनते उसने एक हदीस सुनी, जिसे सुनकर मानो जैसे उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आ गया। वो हदीस कुछ यूँ थी, ए इब्ने आदम तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सबूत कर दिया अपने आप को इसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूँगा वो भी जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूँगा तुझे इसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। उस वक्त रात का आखिरी पहर था। तेज़ बारिश हो रही थी और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। पाकिज़ा ने ठंडे पानी से वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाया। वो बोलना चाह रही थी, बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं थे। उसे सिसकने लगी और फिर कई देर रोती रही, यहाँ तक कि इसकी आंखें सूज गई थी। आखिर इसने खामोशी तोड़ी और बोली कि या अल्लाह, मुझे बख्श दे मेरी हर एक गलती को। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुझसे दूर रहकर गुजारी है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे मौला, तू हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो मुझे इस प्यार के सदके माफ़ फरमा। मैंने तुझे छोड़कर दुनिया की चाहत को अपना लिया था, लेकिन सब ने मुझे ठुकरा दिया है। मेरे परवरदिगार, अगर तू भी ठोकर मार देगा तो मैं किस दर पर जाऊँगी। मैं एक नामहरम को अपना सब कुछ मान बैठी थी। उस नामहरम की मोहब्बत को निकाल दे मेरे दिल से। अगर इसे मुझसे दूर करना ही था तो इसकी मोहब्बत डाली ही क्यों मेरे दिल में। मेरे मौला, सीधा रास्ता दिखा। पाकिज़ा सारी रात बिलख बिलख कर रोती रही थी, रोते रोते ही सो गई थी। अभी तो शायद इसकी मुश्किलात शुरू ही हुई थी। वो बिल्कुल बदल गई थी, हर छोटी बात पर रोने लग जाती, किसी के ऊँचा बोलने से डर सी जाया करती थी, सबसे दूर रहने लगी थी, ज़्यादातर तन्हाई में रहती और रात के अंधेरों को पसंद करने लगी। हर नमाज के बाद रो के दुआ करती और हर रात तहज्जुद के बाद सजदे में रोती और गिड़गिड़ाती थी। कई सजदे में रोती रहती और एक ही दुआ करती, या अल्लाह बख्श दे मुझे और मुराद की मोहब्बत निकाल दे मेरे दिल से। वो समझ रही थी कि इसके साथ सब गलत हो रहा है और वो अब ज़िंदगी की ख्वाहिशमंद नहीं थी, बल्कि इसकी सारी ख्वाहिशात मर चुकी थी। इसकी रूह ज़ख्मों से दाग हो चुके थे और ये भी ना ख़त्म होने वाले दाग जिन्हें वो रो कर धोने और ख़त्म करने की कोशिश करती थी। वैसी मौत मर चुकी थी जिसका जनाजा भी नहीं होता। हाँ, वो ख्वाहिशात की मौत मर चुकी थी। मुराद की मोहब्बत थी कि इसके दिल से न जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसे यूँ लगता था ये मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसे ये बात ज़्यादा अज़ियत देती कि मुराद ने दोबारा रब्ता करने की कोशिश नहीं की और अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहा है। इसको किसी चीज़ की इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर वक्त ये सोचती रहती कि मुराद को मोहब्बत थी भी कि नहीं, और अगर थी तो कहाँ गई वो मोहब्बत। कैसे कह दिया इसने कि मुझे इतना सब कुछ। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत किसी से भी हो जाए तो महबूब की हर बात माननी चाहिए, नहीं तो महबूब रो जाते हैं। मैंने हर बात मानी थी, तो ये सब क्यों? क्या ये हर बात मानने की सज़ा है, या मुराद ने मुझे इस मोहब्बत करने की सज़ा दी? पाकिज़ा अपनी डायरी पर ये सब लिख रहे थे और अपने आंसू को मोहब्बत ज़ब्त किए बैठी थी। आंसू से इसकी आंखें धुंधला गई थी। आखिर इसके ज़ब्त और सब्र का बांध तोड़कर बह पड़े और इसकी डायरी का सफ़ा आंसू से भर गया, यहाँ तक कि डायरी पर लिखे हुए अल्फाज भी धुंधला
دھندلے ہو گئے تھے۔ پاکیزہ کے اس طرح خاموش اور تنہا رہنے کی وجہ سے سب گھر والے پریشان تھے، کیونکہ وہ سب پاکیزہ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سب اس سے بار بار پوچھتے لیکن کوئی خاص جواب نہ ملتا۔ آخر پاکیزہ کی امی نے اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے پاکیزہ، تم ایسے کیوں رہنے لگی ہو؟ یہ سب اس انسان کے لیے ہے جو شاید تمہیں بھول چکا ہے، جس نے کبھی اپنے گھر والوں کو بھی تمہارے بارے میں نہیں بتایا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی مراد کو؟ وہ انسان اب تک تمہیں زندہ کیوں ہے بیٹا، جس میں تم کب کی مر چکی ہو؟ اسے تمہارا رونا بھی نظر نہیں آتا، لیکن اپنے گھر والوں کی تو فکر کرو۔ علی بار بار تمہیں ہنسانے آتا ہے اور ذیشان بار بار آ کر یہ دیکھتا ہے کہ کہیں تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ عبداللہ بار بار مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپی کو کیا ہوا ہے، تمہارے بابا، ان کو کیا کہوں میں؟ ان کو یہی کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہوں کہ تم بیمار ہو، لیکن انہیں میں کب تک ان کو یہ کہتی رہوں گی؟ اس طرح رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکیزہ خاموشی سے یہ سب سنتی رہی اور امی کی بات ختم ہونے کے کچھ دیر گہری سوچ میں رہی اور بولی، کون مراد؟ کس مراد کی بات کر رہی ہیں ماما؟ میں کسی مراد کو نہیں جانتی۔ یہ کہنے کے بعد پاکیزہ یوں محسوس کری جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا یا زمین پھٹے گی اور وہ اس میں غرق ہو جائے گی، لیکن اس کے چہرے پر ایک پرسرار سکون تھا۔ وہ اداکارہ بھی بن چکی تھی، ایک ایسی اداکارہ جو اپنے چہرے پر من چاہے تاثرات قائم کر سکتی تھی۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اب اپنا وقت برباد مت کرو، زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ابھی تو تمہاری زندگی باقی ہے۔ پاکیزہ کی امی پریشانی کے عالم میں بول رہی تھی، جی ماما فکر مت کریں، آپ مجھے بالکل ویسے نہیں دیکھیں گی۔ پاکیزہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پھول ابھی کھلنے کے مرحلے میں تھا، لیکن وہ بدقسمت پھول کھلے بغیر ہی مرجھا گیا ہو۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد پاکیزہ کا دل بہت بے سکون تھا اور ساری رات پاکیزہ نے اپنے کہے ہوئے الفاظ سوچتی رہی۔ اگلے دن دوپہر کے 2 بج گئے تھے، لیکن پاکیزہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ویسے تو وہ دیر تک سوتی رہتی تھی، لیکن کچھ دن سے خلاف معمول پاکیزہ جلدی جاگ جاتی تھی۔ اس کی امی نے سوچا کہ کافی دن سے پاکیزہ جلدی جاگ جاتی ہے، تو آج اسے نیند پوری کرنے دیتی ہوں، اس لیے انہوں نے پاکیزہ کو نہیں جگایا۔ شام کے 4 بج گئے، لیکن پاکیزہ ابھی تک سو رہی تھی، تو اس کی امی پریشان ہو گئی اور اس کو اٹھانے کے لیے گئی تھی۔ پاکیزہ اٹھ جاؤ، 4 بج گئے ہیں، پاکیزہ کی امی سے ہلا کر اٹھا رہی تھی، لیکن پاکیزہ بے سود پڑی رہی۔ پاکیزہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اٹھ بھی جاؤ۔ پاکیزہ کی امی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور پریشانی کے عالم میں ان کی آواز اونچی ہونے لگی، ذیشان علی دیکھو پاکیزہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ اٹھ نہیں رہی ہے۔ اب امی کی آواز بلند ہو گئی تھی، وہ روتے ہوئے پاکیزہ کے بھائیوں کو آواز دینے لگی۔ گھر میں ہر طرف گھیراؤ برپا ہو گیا۔ پاکیزہ کو گاڑی کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے پاکیزہ کا چیک اپ کیا۔ ڈونٹ وری مسز دانش، پاکیزہ بس بے ہوش ہو گئی ہے، شاید یہ کسی ڈپریشن میں ہے اور گلوکوز کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈرپ لگا دی ہے اور کچھ میڈیسن لکھ دی ہے، کوشش کیجیے کہ پاکیزہ ٹینشن نہ لے، ہوش کے آنے کے بعد آپ اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، پاکیزہ کی امی دبی ہوئی پریشانی آواز میں بولی تھی۔ رات کو 7 بجے پاکیزہ کو ہوش آیا تھا، اس کے گھر والے اسے گھر لے آئے تھے۔ پاکیزہ کی امی اور ابو دونوں ہی بہت زیادہ پریشان تھے، بھائیوں کا تو رو رو کے برا حال تھا کہ کہیں وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگلے دن پاکیزہ کی طبیعت میں بہت سدھار آیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مراد کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیا حالت بناتی ہے اس نے میری بیٹی کی، اس کی یادیں کب چھوڑو گی تم؟ پاکیزہ کی امی غصے سے بولی تھی۔ امی پاکیزہ لیٹی ہوئی مسکراتے ہوئے جواب بولی، ابھی اس کا کیا قصور ہے اس میں ماما؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی کبھی انسان بیمار ہو ہی جاتا ہے، تم نے سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تم ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اچھا نا، اب آپ ناراض نہ ہوں، میں اور ڈپریشن نہ دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکیزہ نے بولتے ہوئے کہکہا لگایا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ آنسو چھپانے کے لیے اس نے دوسری طرف کروٹ لی۔ کاش ایسا ہی ہو، تم پہلے والی پاکیزہ بن جاؤ نا، اب شرارت کرنے پر تمہیں کبھی نہیں ڈانٹوں گی۔ پاکیزہ کی امی بھی اب رونے لگی تھی۔ ماما اب مجھے ایموشنل نہ کریں، فکر نہ کریں، اب میں پہلے جیسی ہی ہوں، اب مجھے سونے دیں، باقی باتیں بعد میں کروں گی۔ پاکیزہ کی امی کمرے سے چلی گئی اور پاکیزہ روتی رہی۔ پاکیزہ میں کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی ادا کرتی، تہجد کے وقت کئی دیر سجدے میں رہتی تھی۔ بعض اوقات تو نوبت یہاں تک آ جاتی کہ وہ سجدے میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ وہ سجدے میں روتی رہتی اور اللہ سے ایک ہی دعا کرتی کہ میرے دل سے مراد کی محبت نکال دے۔ وہی پاکیزہ تھی جو مراد کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کی دعا کرتی تھی، اور اب وہی پاکیزہ کی روح کا حصہ تھا جسے خود سے الگ کرنا اسے مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا مراد بالکل بدل جائے گا، اتنا کہ اسے پاکیزہ بھی بھول جائے گی۔ مراد نے ایک بار بھی پاکیزہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پاکیزہ اب پردہ کرنے لگی تھی۔ یہ وہی پاکیزہ تھی جو کہا کرتی تھی کہ میرا دم گھٹتا ہے، اس لیے میں نقاب نہیں کرتی۔ پاکیزہ اور مراد کو دور ہوئے سال ہو چکا تھا اور وہ حالے الگ الگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے
تھے اور حالے نے بھی پاکیزہ سے بھی کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن پاکیزہ کو تو سب یاد تھے۔ وہ آج تک کسی کو بھی نہیں بھولی تھی اور نہ ہی آج تک اس نے کوئی سہیلی بنائی تھی۔ وہ زیادہ تر سب سے دور رہنے لگی تھی، کوشش کرتی پاکیزہ کو حالے کی بہت یاد آتی تھی تو اس نے حالے کو میسج کیا، ہیلو کیسی ہو؟ حالے نے میسج کا اگلے دن جواب دیا تھا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ پاکیزہ نے میسج دیکھتے ہی فوراً جواب دیا تھا، شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں، کہاں ہوتی ہو آج کل؟ بس یونیورسٹی اور پڑھائی میں مصروف ہوں، کبھی میری یاد نہیں آتی؟ حالے نہیں، میں مصروف بہت ہوتی ہوں، بس اسی لیے۔ مصروف تو سبھی ہوتے ہیں لیکن اپنوں کے لیے تو وقت نکالا جاتا ہے نا۔ پاکیزہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اپنا تو میرا کوئی نہیں ہے، پھر میں حالے سے کیسے امید رکھوں؟ نہیں پاکیزہ، تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہوتا کہ کسی سے بات کر لوں۔ اب تو تمہاری بہت ساری سہیلیاں ہوں گی نا؟ ہاں ہیں اور بہت اچھی ہیں۔ ہاں سب اچھے ہی ہوتے ہیں حالے، بس وقت اور حالات سب کو برا بنا دیتے ہیں۔ پاکیزہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس نے ایسا کیا برا کر دیا جو سب اس سے اتنا دور ہو گئے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا وہ اتنی ہی بری ہے جو اس سے اتنی بڑی سزا ملی۔ پاکیزہ کو ایسا لگ رہا تھا زندگی اس کے ساتھ بہت غلط کری ہے اور اللہ نے آج تک اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اسے اب ایسے ہی زندگی تنہائی میں گزارنی ہوگی، نہ کوئی کبھی اس کا اپنا تھا اور نہ ہی کوئی اپنا بنے گا۔ اس نے سب کے ساتھ زندگی بہت مخلص ہو کر گزاری تھی لیکن اس کے ساتھ تو کبھی کسی نے مخلصی نہیں دکھائی تھی، سب نے ہی ہمیشہ اسے استعمال کیا تھا۔ وہ بڑی خوشی خوشی استعمال ہونے کے لیے تیار ہو جاتی اور جب تک وہ حقیقت سے آشنا ہوتی تب تک تو وہ بیکار استعمال شدہ کاغذ کی طرح کسی سوچو کے ویرانے میں پھینک دی جاتی تھی اور وہ اس ویرانے میں سوچ کے وقت گزار دیتی کہ اس کی شاید کوئی غلطی تھی یا پھر شاید وہ اس قابل ہی نہیں تھی، لیکن غلطی ہمیشہ اس کی نہیں ہوتی۔ اس کی یہ سوچ غلط تھی کہ وہ اس قابل نہیں، کیونکہ کئی لوگ اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اسے بنانا چاہتے تھے، اسے اپنی مخلصی دکھانا چاہتے تھے، اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کتنے خاص ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ پاکیزہ کے لیے تو وہ صرف لوگ معنی رکھتے تھے جو اس کے اپنے ہوتے تھے اور حقیقت ہمیشہ کچھ اور ہی ہوتی تھی۔ حقیقت میں وہ اس کے اپنے نہیں بلکہ اس کے ویرانے کے سب سے بڑے حامی اور اس کی خوشیوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے۔ اس رات حالے سے بات کرنے کے بعد پاکیزہ اپنی ڈائری لکھنے میز کے آگے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ہوا کی سرسراہٹ اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ میز میں بنے دروازے سے اس نے اپنی ڈائری اور قلم باہر نکالا۔ ڈائری اس نے میز پر رکھی تھی اور میز پر کونی رکھ کر سر کو ہاتھ کے سہارے سے ٹکا لیا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، بس صرف میز پر پڑے لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی جس سے میز پر پڑی ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میز کے آگے بنے کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی اور ہوا کی وجہ سے پاکیزہ کے بال اڑ رہے تھے کہ چہرے پر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آسمان میں پورا چاند نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو کئی دیر پاکیزہ چاند کو ٹٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ وہ ہوا کی وجہ سے چہرے پر اڑ کر آنے والے بالوں کو پیچھے بھی نہیں کر رہی تھی اور بالکل ساکت بیٹھی تھی، ایسے لگ رہا تھا مانو جیسے کوئی بے جان چیز ہو۔ پاکیزہ کھلی آنکھوں سے چاند کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں بند نہ کرنے کی وجہ سے پانی آ گیا۔ پھر وہ ڈائری کھول کر ورق پڑھنے لگی اور سب اچھے لمحات پڑھنے لگی، ہر صفحے سے تھوڑا تھوڑا پڑھ رہی تھی۔ آج آخر آپ نے مجھے پرپوز کر ہی دیا اور یہ میری خوشی کا حسین ترین لمحہ ہے۔ اب آپ کو جواب کیسے دوں کہ آپ ہنستے تو کبھی کبھی ہیں لیکن ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ یہ پڑھنے کے بعد پاکیزہ نے ڈائری بند کی اور اسی ٹیبل پر پڑی ڈائری پر سر رکھ کے سوچنے لگی اور پھر اسی طرح سو گئی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی اکیلی ہی رہا کرتی تو سب سے دور ہی رہا کرتی تھی، اس لیے کوئی بھی اسے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے کلاس میں بس ایک ہی لڑکا جو بڑی مزاحیہ عادت کا مالک تھا اور پاکیزہ کو بھی ہمیشہ ہنسنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن پاکیزہ نے کبھی کسی کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ نقاب کی وجہ سے پاکیزہ کا چہرہ ڈھکا ہوتا تھا، اس لیے اسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اس کے نام سے بھی کم لوگ ہی واقف تھے۔ پاکیزہ لوگوں سے سب تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑنے میں لگی رہتی تھی۔ اسے سجدوں میں سرور آنے لگا تھا، نماز پڑھنا اچھا لگنے لگا تھا، اب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اللہ پر پورا کامل یقین تھا۔ اس نے کبھی دعا جیسی چیزوں پر یقین نہیں کیا تھا اور مراد کے ملنے کے بعد تو جیسے وہ اللہ کو بھول ہی گئی تھی، لیکن اب اسے دعا پر سب سے زیادہ یقین تھا، جبکہ ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ایک ہی دعا تھی کہ اللہ مراد کو میرے دل سے نکال دے، مراد کی محبت کو میرے دل سے نکال دے۔ ابھی تک اس کا مراد کی محبت سے دل لبریز تھا اور اسے مراد کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، جبکہ مراد تو اتنا کچھ کیا تھا، لیکن اس کا یہ سب کرنا پاکیزہ کے لیے بہت بے معنی تھا۔ معنی رکھتا تو مراد کے لیے پاکیزہ کا پیار۔ پاکیزہ اکثر بیٹھے بیٹھے اپنی ڈائری پر اشعار بھی لکھا کرتی تھی۔ اس نے پہلے کبھی شعر نہیں لکھے تھے اور نہ ہی اپنی شاعری کا
اسے شاعری کا اتنا شوق تھا، لیکن اب وہ سوچتے سوچتے کئی شعر لکھ لیتی تھی، اور کبھی کبھی تو اسے خود کے لکھے ہوئے شعر پر بھی بہت حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی کیسے بدل گئی۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ ڈائری لکھنے بیٹھ گئی اور کچھ اشعار لکھنے لگی۔ وہ سجدے میں خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے ایسے لگتا جیسے اس کے اور خدا کے راستے میں حال جتنے بھی پردے تھے وہ سب ہٹ چکے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا جیسے اس نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ لیا ہو اور کوئی اس کا سر سہلا رہا ہو۔ اسے اپنا حقیقی محسن مل گیا تھا۔ اسے یہ سمجھ آ گیا تھا جو اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ایک رات پاکیزہ اپنے بیڈ پر پیچھے کی طرف سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ سوچوں میں گم تھی۔ کمرے کی سب کھڑکیاں کھلی تھیں اور تیزی سے آندھی سے کھڑکی کے دروازے زور زور سے ہل رہے تھے۔ کمرے میں کھڑکیوں کا شور پھیلا ہوا تھا اور کھڑکی سے آتی ہوئی چاند کی ہلکی سی روشنی۔ پاکیزہ اس شور سے لاپرواہ ہو کر سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بارش ہونے لگی اور مٹی کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ پاکیزہ کو بارش بہت پسند تھی اور بارش کے ہوتے ہوئے وہ ایسے خوش ہو جاتی تھی جیسے بہار کے موسم میں کوئی گلاب کا پھول کھل گیا ہو۔ لیکن آج اسے بارش خوش نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ اس بار بارش کی وجہ سے وہ افسردہ ہو گئی تھی، جیسے افسردگی کی زنجیروں نے اسے زور سے جکڑ لیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے بارش کی بوچھار کھڑکی سے اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی، جس کی بوندیں پاکیزہ کے چہرے پر آ کر گر رہی تھی۔ اچانک اسے موبائل کی گھنٹی سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی موبائل اس کی سائڈ ٹیبل پر الٹا پڑا تھا۔ اس نے موبائل پکڑا اور دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ پہلے تو وہ سوچتی رہی کہ اتنی رات کو کس کا فون ہوگا، پھر وہ سوچ رہی تھی کہ کال بند ہوگی۔ اس نے پھر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ کچھ منٹ بعد گھنٹی پھر سے بجی۔ اس نے دیکھا تو اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس بار اس نے کچھ سوچے بغیر کال ریسیو کی۔ ہیلو، پاکیزہ تشویشناک انداز میں بولی تھی۔ السلام علیکم، آگے سے بہت ہی نرم لہجے میں اور دھیمی آواز میں کوئی بولا تھا۔ جب پاکیزہ نے آواز سنی تو اس کی سانس رک گئی تھی اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی دھک دھک اس کی سماعت تک آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جواب دے، حیران ہو یا ایسے ہی چپ کر کے سنتی رہے۔ ہیلو، دوسری طرف سے پھر کوئی دھیمی آواز میں بولا تھا۔ وعلیکم السلام، پاکیزہ نے دبی ہوئی آواز میں اور تیزی سے سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ پہچانا مجھے؟ دوسری طرف سے پھر سے ایک سوال آیا۔ جی، پہچان لیا، پاکیزہ ٹک ٹک کر گھبراتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے تو لگا بھول گئی ہوگی۔ پاکیزہ کچھ دیر خاموش رہی اور گہری درد بھری سانس لیتے ہوئے بولی، آپ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں مراد؟ پاکیزہ بہت ڈری سے بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز کہیں اندر ہی سوالوں کے سمندر میں قید ہو کر رہ گئی اور کچھ بھی بولنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ تم رو رہی ہو پاکیزہ؟ مراد نے پریشان آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں، میں نہیں رو رہی، رہوں گی بھی کیوں؟ مجھے کون سا کوئی غم یا دکھ ہے جو رہوں گی میں؟ پاکیزہ نے اپنی لرزتی آواز پر قابو پا کر بولا، تم مجھ سے اب بھی پیار کرتی ہو نا پاکیزہ؟ یہ کیسا عجیب سا سوال تھا۔ اب کیا دیکھنے کے لیے کال کی ہے آپ نے؟ مجھے کہ تمہاری یاد آ رہی تھی اسی لیے کال کر لی۔ یاد؟ اس بات پر میں ہنسوں یا روؤں؟ کیا کروں؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہو پاکیزہ؟ آپ کو نہیں پتہ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں جیسے انجان ہوں اس سب سے؟ آپ نے تو پورے سال میں ایک بار میسج بھی نہیں کیا، تو کس یاد کی بات کر رہے ہیں آپ مراد؟ تو تم بھی تو مجھے کوئی میسج نہیں کیا، اور دیکھو اب میں نے ہی کال کی پاکیزہ، تو اس سب میں کیا غلطی ہے میری؟ آپ اب بھی اپنی غلطی پوچھ رہے ہیں مراد؟ آپ کو کچھ یاد نہیں کیا؟ میں اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں پاکیزہ کچھ بولتی کیوں نہیں ہو اب تم؟ کال کٹ کریں، مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہے، کافی رات ہو گئی ہے۔ اب ٹھیک ہے، لیکن مجھے میری باتوں کے جواب چاہیے۔ یہ سن کر پاکیزہ نے کال کاٹ دی اور سیدھا لیٹ کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ اس کے کان کی طرف ڈھلک گیا تھا۔ یوں زاروں کی طرح آنسو نے اپنا راستہ آنکھوں سے باہر کی طرف بنانا شروع کر دیا۔ اگلے دن پاکیزہ یونیورسٹی کی تو پہلے سے بھی زیادہ بجھی تھی۔ گزری رات کی سب باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی تھی یا جب اکیلا پن محسوس کرتی تو اپنی پسندیدہ جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی تھی، جہاں تناور درخت کے سائے تلے ایک بینچ تھا اور درخت کے قریب بہت سارے پھول کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سی خوبصورت رنگ برنگی تتلیاں ہوتی تھیں۔ اسے اکیلا دیکھ کر وہی لڑکا پاکیزہ کے پاس آ گیا جو پاکیزہ کو ہنسانے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ آج پھر سے یہاں پر اکیلی بیٹھی ہیں؟ پتہ ہے اسے اکیلی بیٹھی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ
پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہوتی ہیں۔ نہیں، بس ایسے ہی یہاں بیٹھی ہوں۔ میں تو ایسے اکیلا بیٹھا بیٹھا بور ہو جاؤں گا۔ دوست کیوں نہیں بناتی ہیں آپ کوئی؟ مجھے پسند نہیں ہے دوست بنانا، اور آپ اتنے سوال مت پوچھا کریں، نہ ہی مجھ سے آ کر بات کیا کریں۔ لیکن آج میرا کوئی دوست نہیں آیا، اور بدقسمتی سے میں بھی آج آپ کی طرح اکیلا ہوں۔ اس لیے آپ کو ایسے دیکھا تو سوچا چلو آپ کی اداس روح کو دور بھگانے میں تھوڑی مدد کر دوں۔ آپ مجھ سے دور رہیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ اچھا، مجھ سے سن لیا میں نے، لیکن مانوں گا نہیں، کیونکہ آپ کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ اس کے لڑکے نے کہا، بلند آواز میں کہا تھا۔ آپ بہت عجیب ہیں، ہنسنے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ پاکیزہ اس کی بات سن کر چڑچڑی ہو گئی تھی، اب وہ تھوڑا غصے میں بولی تھی۔ آتا ہے نا مجھے ہنسنے کے علاوہ، پاکیزہ کو چڑھانا بھی آتا ہے۔ آپ میرا نام مت لیا کریں پلیز۔ اچھا نہیں رہتا، میری جگہ آپ میرا نام لے لیا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں کہ میں چلی جاؤں؟ اچھا سوری جا رہا ہوں میں۔ اس کے جانے کے بعد پاکیزہ پھر سے کہیں سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ رات ہوئی تو تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ کر مراد کی کال کے بارے میں سوچنے لگی۔ بظاہر تو وہ مراد کے دل سے نکلنے کی دعا کرتی، لیکن کہیں نہ کہیں سے مراد کی کال کا شدت سے انتظار تھا۔ 1 بجتے ہی اس کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا اور اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس نے موبائل پکڑ کر دیکھا، مراد کی کال تھی۔ اس نے فوراً ریسیو کر لیا۔ السلام علیکم، مراد ہمیشہ کی طرح ہلکی آواز میں بولا تھا۔ وعلیکم السلام۔ پاکیزہ نے بھی تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد جواب دیا، کیسی ہو؟ زندہ ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ یہ کیسا جواب تھا؟ ٹھیک سے بتاؤ نا، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ زندہ ہوں، اس لیے اس سے زیادہ ٹھیک سے نہیں بتا سکتی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ مجھے کال مت کیا کرے مراد، اب جب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کیا بات کرنے کا فائدہ؟ لینا دینا ہے پاکیزہ، تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ پاکیزہ اب غصے میں آ گئی تھی اور اونچی آواز میں بولی تھی، کون؟ میں جاگیر ہوں آپ کی، جب دل کیا چھوڑ دیا، جب دل کیا واپس آ کے کتنی دیر رکھیں گی مجھے دھوکے میں؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں پاکیزہ، میں بس کرے خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے پیار، مجھے نہیں پتا کوئی پیار، اور نہ ہی میرا ایسے لفظ سے کوئی سروکار ہے۔ یہ کہہ کر پاکیزہ نے کال کاٹ دی تھی۔ یہ سب اس کے لیے محض اذیت سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور اس کی راتیں اور بھی زیادہ بھیانک ہو گئی تھی، لیکن وہ خود پر حیران ضرور تھی کہ مراد سے اس طرح بات کرنے کی اور اس کی کال کاٹنے کی ہمت اس میں آتی کہاں سے ہے؟ وہ تو خود مراد سے بات کرنا چاہ رہی ہوتی تھی، لیکن کوئی اندرونی طاقت اسے ایسا کرنے سے روک دیتی تھی۔ اس کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، لیکن مراد کی پھر سے کوئی کال یا میسج نہیں آیا، اور نہ ہی پاکیزہ نے کوئی رابطہ کیا، لیکن پاکیزہ ہر وقت سوچتی ضرور تھی۔ ایک دن حسب معمول پاکیزہ درخت کے قریب بینچ پر بیٹھی تھی کہ اچانک وہ لڑکا پھر آ گیا اور اس کے آگے کی جانب نیچے گھاس پر بیٹھ گیا اور پاکیزہ کو دیکھنے لگا۔ ارے آپ یہاں پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ پلیز اٹھ جائیں یہاں سے، مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہاں بیٹھنا منع ہے کیا؟ نہیں منع نہیں ہے، لیکن ایسے آپ میرے پاؤں کے قریب بیٹھے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا۔ پاکیزہ گھبرائی ہوئی بول رہی تھی، تو کیا ہوا؟ آج میں پھر اکیلا ہوں، اسی لیے پھر سے آپ کو تنگ کرنے آ گیا ہوں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے ارزانش کہ مجھے آپ کا اس طرح مجھ سے بات کرنا پسند نہیں ہے؟ ہائے، ذرا پھر سے بولے، کیا بولوں؟ ابھی آپ نے میرا نام لیا، ذرا دوبارہ نام لیجیے میرا، میں مذاق نہیں کر رہی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تو میرا نام بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کے بولنے کے بعد میرے نام کی شان میں اضافہ ضرور ہو گیا ہے۔ ارزانش یہ کہہ کر ہنسنے لگا، آپ بس مذاق ہی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا مجھے۔ اچھا، ایک سوال کا جواب دے، پھر میں تنگ نہیں کروں گا۔ کیسا سوال؟ پہلے پوچھنے تو دیں، پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ پوچھنا کیا ہے مجھے۔ جی بولیں۔ ہاں تو یہ بتائیں کہ اگر کئی دفعہ کوشش کر کے بھی کوئی انسان آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکیزہ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولنے لگی کہ اگر کوئی انسان کوشش کرنے کے بعد بھی نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، اور جب کوئی ہماری دسترس میں نہ ہو تو اسے دعاؤں کے ذریعے مانگا جاتا ہے، اور اللہ سے اپنی بات میں منانے کا سب سے بہترین طریقہ تہجد ہے، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ واہ کیا بات ہے، آپ کو تو بہت کچھ پتا ہے۔ اگر آپ کے سوالات ختم ہو گئے ہوں تو جائیں یہاں سے۔ جا رہا ہوں بھائی، ڈانٹتی ہی بہت ہیں آپ، جائیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ لاسٹ تھنگ آئی مسٹ say that your life partner will be so lucky۔ ارزانش یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن پاکیزہ اداسی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کو کیا معلوم، وہ خود اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت ترین انسان تصور کر رہی تھی۔ اب مراد کا پھر کچھ پتا نہیں تھا، اور یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آخر رمضان کا مہینہ آ گیا اور مراد کو پاکیزہ سے دور ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ پاکیزہ اکیلی بیٹھی اکثر مراد کے ساتھ ہوئی پرانی گفتگو موبائل سے کھول کر پڑھتی تھی۔ اس دن بھی سحری سے پہلے اپنے کمرے میں بیٹھی مراد سے ہوئی پرانی باتیں پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اس سے پیاس لگی تو موبائل الٹا کر رکھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اور جگ پکڑ کر گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ پانی پیتے پیتے کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے موبائل پکڑ کر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو
السلام علیکم۔ پاکیزہ اداس آواز میں بولی تھی، وعلیکم السلام۔ آج اتنے عرصے بعد پھر سے کیسے یاد آ گئی آپ کو میری؟ تمہاری کال آئی تھی۔ کال میری؟ ہاں تمہاری کال آئی تھی ابھی کچھ دیر کے لیے۔ پاکیزہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولنے لگی، او سوری، وہ میں نے موبائل الٹا رکھا تو شاید ڈائل ہو گیا ہوگا نمبر۔ تو میری کنورسیشن اوپن کر کے بیٹھی ہوئی تھی؟ نہیں، میں کیوں اوپن کروں گی؟ شاید نہیں یقیناً غلطی سے ہی کنورسیشن اوپن ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے کیوں کال بیک کی؟ تم سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا پاکیزہ۔ مراد جھوٹ بولنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ نہیں، یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو پھر اتنے عرصے بعد، وہ بھی میری غلطی سے کال کرنے پر کال کی مجھے؟ آپ کو تو کبھی میری یاد بھی نہیں آئی ہوگی۔ نہیں پاکیزہ، ایسا نہیں ہے، تم سے بات نہیں کی تو یاد بھی نہیں آئی ہوگی۔ میں نے پرانی جاب چھوڑ دی ہے اور ایک نئی جاب شروع کی ہے۔ انڈر گراؤنڈ اپارٹمنٹس میں ہے اور وہاں سگنل بہت کم آتے ہیں، بس اس لیے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ مراد آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آتی، ایسے تو پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، صرف تمہیں ہی چاہتا ہوں پاکیزہ، اور کچھ نہیں چاہیے۔ چاہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ کہاں گیا آپ کا پیار؟ میں اب بھی پیار کرتا ہوں پاکیزہ، تم سمجھتی نہیں ہو۔ مراد صرف پاکیزہ کو چاہتا ہے۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ آپ کا زور سے چیخنا، آپ کا کسی بھی بات کے بغیر ناراض ہو جانا، آپ کو تو میرا رونا بھی کبھی نظر نہیں آیا۔ مراد میں کتنی دفعہ معافی مانگ چکا ہوں یار، اور اب بھی پھر سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ معاف کر دو مجھے، کہتی ہو تو تمہارے پاؤں پڑ جاتا ہوں۔ پاکیزہ کی آنکھیں اب نم ہونے لگی تھی، وہ سسکنے لگی تھی۔ یہ سب مت کہے، شرمندہ مت کرے مجھے پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ تو پھر مان جاؤ نا یار، بھول جاؤ سب۔ کیسے بھول جاؤ مراد؟ کیوں نہیں سمجھتے آپ کہ میں کس اذیت سے گزری ہوں؟ ہر ایک دن، ہر ایک رات میں نے بہت مشکل سے گزاری ہے۔ آپ کے لیے تو چھوڑ کر جانا آسان تھا، پھر چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ کہاں جاؤں گی میں؟ نہیں، اب نہیں چھوڑوں گا کبھی، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ بس ایک بار بھول جاؤ سب، ہم ایک نئی شروعات کرتے ہیں، سب نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا مراد، جذبات تو جیسے مر گئے ہیں، میرے اندر کا ہنستا کھیلتا انسان برباد ہو چکا ہے۔ پاکیزہ پہلے سے زیادہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تھی اور وہ کچھ اور بول نہیں پائی تھی۔ پاکیزہ پلیز رونا بند کرو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مراد پھر سے بولا تھا، پاکیزہ کچھ تو بولو، تم رو لو پہلے اچھے سے، دل میں جو کچھ بھی ہے نکال لو، پھر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مراد نے کال کاٹ دی۔ پاکیزہ پھر سے سب سوچنے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ دل مراد کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے اصرار کر رہا تھا اور دماغ اس سے باتوں کا رد کر رہا تھا۔ وہ اتنے عرصے کے بعد اچانک پھر سے یہ سب کیسے کہہ سکتا ہے؟ پاکیزہ کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اللہ مجھے سیدھی راستہ دکھا، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے اندھیرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میری مدد فرما، مجھے اس اندھیرے سے نکال دے۔ پاکیزہ کے رخسار سے پھیلتے ہوئے اس کے آنسو دعا کے لیے پھیلے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اگلے دن پاکیزہ اپنی جمع میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلاس فیلو لاریب آ کر کہنے لگی، پاکیزہ کسے دیکھ رہی ہو؟ باہر کسی کو نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی ہوں، تو سوچا نیچر انجوائے کر لوں، ایسے تو تم بور ہو جاؤ گی ہمارے ساتھ، چلو آج تو میں بھی نہیں آئی۔ نہیں آپ جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اب چلو بھی یار، آج ارزانش کی برتھ ڈے بھی ہم سب سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔ لاریب یہ کہتے ہوئے پاکیزہ کی بازو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئی۔ ارزانش عالمگیر پوری یونیورسٹی میں اپنی شرارت اور بچپنے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق اور خوش شکل بھی تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، خوش شکل اور خوش جسامت اور اچھے قد کی وجہ سے وہ لڑکیوں میں بھی بہت مشہور تھا۔ آخر وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور رئیس باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے تھوڑا بکھرا بھی ہوا تھا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں لیکن وہ لڑکیوں کو دوست نہیں بناتا تھا، ان سے بس مذاق کی حد تک تھوڑی بہت بات کر لیا کرتا تھا اور لڑکیاں اتنے میں ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جو اس کی سگی بہن نہیں تھی بلکہ خالہ کی بیٹی تھی، اور خالہ کی وفات کے بعد اب وہ مسٹر عالمگیر کے گھر میں ان کی بیٹی کی طرح ہی رہتی تھی، اور ارزانش اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، یہاں تک کہ گھر میں سب سے زیادہ اپنی چھوٹی بہن ہانی کی ہی بات مانتا تھا۔ اس دن یکم جنوری یعنی ارزانش کی سالگرہ کا دن تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ یونیورسٹی کے کیفے ٹیریا کو اس کے دوستوں نے غبارے اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ ارزانش نے اپنی پسندیدہ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا، دلکش بھی۔ کیفے ٹیریا کے درمیان میں میز پر ایک بہت خوبصورت کیک پڑا تھا جس پر ارزانش کی شکل بنی تھی۔ سب اس کی سالگرہ منانے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے اور ارزانش بھی میز کے پاس کھڑا تھا۔ اتنے میں لاریب پاکیزہ کو کیفے ٹیریا میں لے آئی تھی اور زبردستی سے میز کے قریب لے گئی۔ ارزانش نے پاکیزہ کی طرف ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ارد گرد کھڑے سب لوگ ارزانش کو سالگرہ کی مبارکباد دینے لگے۔ ارزانش کیک کاٹنے کے بعد اس کا ایک ایک ٹکڑا پاکیزہ کے قریب لے گیا اور اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سب اس کو پاکیزہ کے قریب دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، پاکیزہ خود بہت حیران تھی، وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر پہلے اسے کیک کھلانے کیوں آیا تھا؟ نہیں میرا روزہ ہے، پاکیزہ حیرانگی کے عالم میں تھی اور سر جھکائے بول رہی تھی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مت کھائیں، لیکن آج میری برتھ ڈے سیلیبریشن میں کیسے آ گئیں آپ؟
ارزانش پاکیزہ کے مزید قریب ہو کر بولا تھا۔ پاکیزہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی، اس میں بولی، وہ میں لڑے مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ سوری فار ڈسٹربنس، جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر پاکیزہ جماعت میں واپس چلی گئی۔ ارزانش اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ منانے میں مصروف ہو گیا۔ سالگرہ ختم ہونے کے بعد ارزانش کا دوست ارباب اس سے پوچھنے لگا کہ یار تو پہلے وہ لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ پاکیزہ۔ پاکیزہ نام ہے نا اس کا؟ ہاں۔ وہ تو پاکیزہ کو پہلے ہی کیک کھلانے کیوں چلا گیا تھا؟ کچھ نہیں، بس چڑھا رہا تھا اسے۔ اور کیوں جاؤں گاؤ؟ اچھا، میں خود حیران تھا کہ تو اس کے پاس کیوں چلا گیا۔ پہلے دوستوں سے فارغ ہو کر ارزانش بھی جماعت میں چلا گیا۔ وہاں پاکیزہ اکیلی بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کیا میں آپ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ سکتا ہوں؟ باقی پوری کلاس بھی خالی ہے، آپ کہیں اور بیٹھ جائیں۔ ارزانش پاکیزہ کے آگے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور کرسی کا رخ پاکیزہ کی طرف کر لیا تھا۔ اب آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ ایک تو آپ کی بات مان کر وہ چیئر چھوڑ دی میں نے، اور اب بھی آپ ڈانٹ رہی ہیں۔ بہت بڑا احسان کیا ہے آپ نے، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے تو مجھے وش بھی نہیں کیا ابھی تک۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ پاکیزہ کھلی آنکھوں سے ارزانش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں میری طرف جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ آپ مجھے کیوں وش کر رہے ہیں؟ پاکیزہ اپنی کھلی آنکھوں سے ارزانش کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے پاکیزہ کو پھر ایک بار حیران کر دیا تھا۔ آج آپ کی برتھ ڈے نہیں ہے کیا؟ ہاں نہیں، ہاں لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیسے پتا چلا، لیکن میری برتھ ڈے کے بارے میں تو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آپ اتنا مت سوچا کریں، کچھ لڑکیاں بات کر رہی تھیں کہ آپ کی برتھ ڈے ہے آج، بس تب سنا نہیں۔ لیکن ارزانش پاکیزہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اب کوئی لیکن اگر نہیں؟ اب کافی دیر ہو گئی، اب جاتا ہوں میں۔ انجوائے یور برتھ ڈے۔ اس بار پاکیزہ قدرت پر بہت حیران تھی کہ آخر یہ اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکیزہ کو کچھ ہی لمحوں میں ارزانش کا وش کرنا بھی بھول گیا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی لاپرواہ لڑکا تھا، اور پاکیزہ سوچتی تھی کہ اس کی کسی بھی بات کو سنجیدہ سے لینا بیکار ہے، ہر بار کی طرح۔ اس بار بھی مراد پاکیزہ کی سالگرہ بھول گیا تھا، اور پاکیزہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وش کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار میں ہی پورا دن گزر گیا، اور آخر رات کو انتظار میں چور ہوئی۔ پاکیزہ سونے ہی والی تھی کہ 2 بجے کے قریب مراد کی کال آئی۔ پاکیزہ نے غصے میں ہونے کے باوجود کال ریسیو کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکیزہ نے اس بار بہت بے رخی سے جواب دیا، کیسی ہو؟ اب کیوں کال کی ہے آپ نے؟ مجھے کل والی باتوں کے جواب چاہیے۔ پاکیزہ جواب، آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے مراد، آپ سے کوئی بھی شکوہ کرنا بیکار ہے۔ اب کیا ہو گیا یار، اس بار آپ پھر میری برتھ ڈے بھول گئے ہیں؟ اب بھی اپنی صفائی پیش کرنا چاہیں گے؟ مجھے یاد تھی پاکیزہ، لیکن میں نے بس وش نہیں کیا، کیونکہ میں نے سوچا اتنا ضروری نہیں وش کرنا۔ پاکیزہ نے ایک گہری سانس لی اور بولی، ضروری تو میں بھی نہیں ہوں آپ کے لیے۔ نہیں، تم بہت ضروری ہو۔ ایک اور جھوٹ، کدھر جھوٹ بولیں گے؟ مجھے بالکل اعتبار نہیں رہا، پر کیسے سمجھاؤں تمہیں کہ میں تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں، تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پیار بتایا نہیں جاتا، پیار دکھایا جاتا ہے مراد، تو دیکھو نا، دیکھنے کی کوشش کرو میرا پیار۔ میں کوشش کروں؟ شروع سے اب تک کوشش میں نہیں کی ہے۔ مجھے آپ کا پیار نظر نہیں آتا، مجھے صرف اور صرف اپنا مستقبل نظر آتا ہے، اور اس میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اندھیرے میں کچھ میں نہیں ہوگا تمہارا مستقبل، تم مان جاؤ پلیز، اور بھول جاؤ سب۔ مراد تو نہیں تو مراد مر جائے گا تمہارے بغیر۔ اللہ نہ کرے، کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ اب تک میرے بغیر ہی جی رہے ہیں، آگے بھی رہ لیں گے۔ اکیلے نہیں رہ سکتا، میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، تنہائی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ اب یہ مت کہیں، آپ کو شاید مجھ سے کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی جسے آپ پیار دے سکیں، اور اس کے ساتھ وہ کبھی نہ کرے جو میرے ساتھ کیا تھا، لیکن کسی اور کی کوئی جگہ نہیں میری زندگی میں، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ بات ختم کریں مراد۔ ماما مجھے سحری کے لیے آواز دے رہی ہیں، انہوں نے مجھے آپ سے بات کرتے سن لیا تو بہت ڈانٹیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے پھر، لیکن پلیز پاکیزہ، سوچنے کے علاوہ اور کچھ بچا ہی نہیں ہے مراد۔ پاکیزہ کی امی مراد سے بہت نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکیزہ کی حالت ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مراد کا سایہ بھی دوبارہ ان کی بیٹی پر پڑے۔ پاکیزہ اب عجیب سی ششوپنج میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اب کس رخ موڑے گی۔ ہر روز افطاری کے وقت پاکیزہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کرتی، پہلے وہ مراد کے ساتھ اپنی خوشی مانگا کرتی تو وہ مراد کے بغیر اپنی خوشی مانگتی ہے۔ اب یہ سب روز کا معمول بن گیا تھا کہ مراد پاکیزہ کو روز کال کرتا، اور پاکیزہ روز اسے سمجھاتی کہ اسے یقین نہیں رہا کسی پر، وہ کال نہ کیا کرے۔ لیکن ایک بات وہ واضح تھی کہ پاکیزہ کی بے رخی میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پاکیزہ کے دل کو ایک اطمینان سا آنے لگا تھا، لیکن مراد کی خلش اسے بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ پاکیزہ کو اب یونیورسٹی میں بھی 3 سال گزر چکے تھے، اور آخری سال شروع ہو چکا تھا۔ ان دونوں اس کی کلاس کو ایک فائنل پروجیکٹ ملنا تھا، جس میں اچھے نمبر لینا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کا اثر اس کی ڈگری پر ہو سکتا تھا۔ سب کلاس میں بیٹھے پروفیسر کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پروفیسر صاحب
क्लास में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। सब तलबा बहुत तरोताज़ा अंदाज में बोले थे, आज मैं प्रोजेक्ट के लिए तुम सबकी ग्रुपिंग करूँगा और हर ग्रुप में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट होंगे। अगर आप सब कोऑपरेट करेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा। अब प्रोफेसर साहब ने सबके नाम लेकर उनके ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। कुछ लम्हे बाद प्रोफेसर साहब ने पाकीज़ा का नाम लिया ताकि इसके साथ भी किसी का ग्रुप बना सके। मिस पाकीज़ा, दानिश, आप अपना प्रोजेक्ट अर्जानिश आलमगीर के साथ कंप्लीट करेंगे। लेकिन सर, पाकीज़ा ये सुनते ही डरी सी बोली। लेकिन प्रोफेसर साहब बात करते हुए बोले, आप अर्जानिश के साथ ही प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगी। मुझे पता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, इसीलिए अर्जानिश आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। पाकीज़ा सुनकर खामोश होगी। अर्जानिश पाकीज़ा की तरफ देखने लगा। जब पाकीज़ा की नज़रें अर्जानिश पर पड़ी तो अर्जानिश तासरा बदल कर उसे चिढ़ाते हुए हंसने लगा और पाकीज़ा गुस्से में आ गई थी। प्रोफेसर साहब के जाते ही अर्जानिश पाकीज़ा के पास गया और कहने लगा, तो पार्टनर कब से शुरू करे फिर? पाकीज़ा ने तेज़ नज़रों से इसकी तरफ देखा। पहले तो ये पार्टनर कहना बंद करें आप मुझे। हाय, इतनी ज़ालिम नज़रों से मत देखा करो। अर्जानिश ने अपना दिल पर हाथ रखते हुए कहा था, अगर आप ये सब करेंगे तो मैं सच में इस बार आपकी कंप्लेंट कर दूँगी। गुस्से में बड़ी जल्दी आ जाती हैं आप। बच्चे की जान लेंगी क्या? तो सर को बताने के बाद इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकीज़ा सख्त लहजे में बोल रही थी, अच्छा इतना सीरियस मत हुआ करें, अब नहीं करता मज़ाक, बेहतर होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, अर्जानिश ने हाथ पाकीज़ा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नेवर इवन थिंक इट अगेन। पाकीज़ा ने कहते हुए अपना बैग पकड़ा और अर्जानिश की दाएं जानिब से रास्ता बनाते हुए चली गई थी। अर्जानिश का दोस्त अरबाब ये सब देख रहा था। पाकीज़ा के जाने के बाद वो अर्जानिश के पास आकर कहने लगा, यार ये लड़की पागल लगती है, तो कैसे इसके साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा? ऐसे नहीं कहते किसी को, वो पागल नहीं है। और तो फिक्र ना कर, प्रोजेक्ट तो मैं इसे बना ही लूँगा। अर्जानिश ने अपना बाजू अरबाब के कंधे पर रखते हुए कहा, चलो देखते हैं कि कैसे इस लड़की के साथ तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। पाकीज़ा वहाँ से जाते ही सोच में पड़ गई थी कि अब वो क्या करे। उसने तो अपने कॉलेज की सहेली इकरा को मैसेज किया था, जिनसे अक्सर वो बात कर लिया करती थी। एक प्रॉब्लम है, सर ने मेरा ग्रुप एक अजीब लड़के के साथ बना दिया है जिसको मज़ाक के अलावा कुछ नहीं आता। इकरा मैसेज लेकर रिप्लाई किया, कैसा ग्रुप? वो फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए सर ने ग्रुप बनाए हैं, तो बस इसी की बात कर रही हूँ। हाँ, तो बस इसे मजबूरी समझ लो और ज़्यादा बोले तो इग्नोर कर देना, बस प्रोजेक्ट बनने तक बर्दाश्त कर लो। इसे बहुत मुश्किल है यार, पता नहीं क्या अजीब-अजीब बातें करता रहता है। तुम इसकी अजीब बातों को इग्नोर कर देना, जैसे तुमने कुछ सुना ही ना हो। अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगी। वैसे मशवरे के लिए थैंक यू, मेंशन नोट। अगले दिन से पाकीज़ा और ज़ानिश ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। पहले पल तो वो बहुत मुश्किल था सब पाकीज़ा के लिए, फिर आस्ता से समझ आने लगी कि अर्जानिश दिल का बुरा नहीं है, वो इसे थोड़ा बर्दाश्त करने लगी थी। अर्जानिश ने पाकीज़ा को अपना नंबर दे दिया ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो इसे मैसेज के या कॉल कर ले, लेकिन पाकीज़ा बहुत झिझक रही थी। अर्जानिश ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता था, इसलिए मजबूर में पाकीज़ा को भी अर्जानिश को बुलाने के लिए मैसेज करना पड़ता है। कौन पाकीज़ा? वो मैं ये कहने के लिए मैसेज किया था कि आप आ जाएँ ताकि थोड़ा सा प्रोजेक्ट पर कॉन्सन्ट्रेट कर लें। अभी पाकीज़ा ने दूसरा मैसेज सेंड ही किया था कि अर्जानिश इसके पास आ गया। आप इतनी जल्दी? अभी तो मैसेज किया आपको, जब आपका नाम देखा तो समझ गया कि क्या कहना होगा। पाकीज़ा को अर्जानिश का से अजीब सा बर्ताव कभी-कभी बहुत हैरान कर देता था। अब ऐसे क्या देख रही हैं? अर्जानिश ने पाकीज़ा की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, कुछ नहीं, आज तो मुझे कुछ कुछ बाँटना चाहिए। क्यों? आखिर आपने मैसेज ही कर ही दिया मुझे। हाँ, वो दिन कम रह गए थे, बस इसलिए सोचा कंप्लीट कर लें। आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 हफ्ते मिले थे और 8 दिन गुजर चुके हैं। अगले दिन पाकीज़ा अभी यूनिवर्सिटी से आकर निकाब और अबाया उतार कर बैठी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पाकीज़ा उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। कौन? दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। पाकीज़ा ने दूसरी दफ़ा पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे की घंटी दोबारा बजी। पाकीज़ा ने दरवाज़ा खोला। सामने अर्जानिश खड़ा पाया था। पाकीज़ा इसे अपने घर में देखकर चौंक गई थी। अर्जानिश पाकीज़ा की आंखों में आंखें डाल के इसे देख रहा था और साकिन सा हो गया था। पाकीज़ा ने अपनी नज़रें झुका ली थी। आप यहाँ? मैं पाकीज़ा। अर्जानिश अपने हवास में नहीं था, वो बौखलाया सा बोल रहा था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप मुझे फॉलो कर रहे थे क्या? ऐसी कोई परमिशन नहीं दी मैंने आपको। नहीं, वो मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था, बस आपकी बुक्स रह गई थी तो वो मैंने सोचा दे आऊँ, आपको ज़रूरत होगी। अर्जानिश अपने हवास से बहाल करते हुए बोला था, लेकिन आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? वो मैंने लरेब से पूछा था, उसने बताया मुझे। वैसे इसको बताना नहीं चाहिए था, आप पाकीज़ा ही हैं ना? आपसे इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अब आप जा सकते हैं। पाकीज़ा अर्जानिश के हाथों से किताबें पकड़ते हुए बोली थी,
میں پاکیزہ کی امی آگے کون ہے پاکیزہ ماما وہ السلام علیکم آنٹی ارزارش نے پاکیزہ کی امی کو دیکھتے سلام کیا وعلیکم السلام بیٹا ماما یہ میرے کلاس فیلو ہیں اور ان کے ساتھ ہی میں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہی ہوں پاکیزہ اپنی امی کی سوالی نظریں دیکھ کر ارزارش سے متعارف کروانے لگی باہر کیوں کھڑے ہو اندر آ جاؤ بیٹا نہیں ماما بس وہ جا رہے ہیں ان کو کہیں جانا ہے اس لیے جلدی میں ہے ارزانش یہ سن کر پاکیزہ کے قریب آ کر آہستہ آواز میں کہنے لگا جھوٹ بھی بول دیتی ہیں آپ پاکیزہ نے ارزانش کو غصے بڑی نگاہوں سے دیکھا تھا کچھ نہیں ہوتا کچھ دیر بیٹھ جاؤ کھانا کھا کر چلے جانا نہیں آنٹی نیکسٹ ٹائم ضرور آؤں گا ابھی نہیں گیا تو آپ کی بیٹی اور زیادہ غصے سے دیکھے گی مجھے پاکیزہ کی امی ہنسنے لگی اور ارزانش خداحافظ کہہ کر چلا گیا پاکیزہ کی امی کھلی اور مثبت ذہن کی مالک تیسری ان کو ارزانش کا گھر آنا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا بلکہ وہ تو خود چاہتی تھی کہ پاکیزہ کا دھیان کسی اور طرف جائے تاکہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکے انہوں نے ارزانش کو دیکھا تو اس کو اچھا لڑکا لگا تھا اب ارزانش کا پاکیزہ کے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ ارزانش کی خوش اخلاقی نے پاکیزہ کے گھر والوں اور خاص طور پر اس کی امی کو بہت متاثر کیا تھا اور اس کی امی اور ارزانش کو اپنا بیٹا ماننے لگی تھی اسی طرح 2 ہفتے بھی گزر گئے اور پاکیزہ اور ارزانش کا پروجیکٹ بھی مکمل ہو گیا اب بس اس پروجیکٹ کو پروفیسر صاحب کو دکھانا باقی رہ گیا تھا سب طلباء نے اپنے پروجیکٹ پیش کیے پروفیسر صاحب کو سب کے پروجیکٹ پسند ہے لیکن ایک پروجیکٹ ان کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا مجھے بالکل امید نہیں تھی لیکن مس پاکیزہ دانش اور مسٹر ارزانش عالمگیر کا پروجیکٹ سب سے اچھا بنا ہے ویل ڈن پروفیسر صاحب نے بہت خوشی کے ساتھ یہ بات کی تھی ان کے پروجیکٹ کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کو بیسٹ پروجیکٹ کا ٹائٹل بھی دے دیا گیا تھا ارزانش اور پاکیزہ کے چہرے کھل اٹھے تھے اور ارزانش پاکیزہ کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے فتح نصیب ہوئی ہو اور باپ ارزانش کو کونی مار کے کہنے لگا آخر تو نے پروجیکٹ بنا ہی لیا بس دیکھ لے تیرا دوست ہے ہی بہت ٹیلنٹڈ ارزانش کے چہرے پر ایک پورے اطمینان مسکراہٹ تھی پاکیزہ اس دن بہت خوش تھی پروفیسر صاحب کے جانے کے بعد ارزانش پاکیزہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر پاکیزہ کے ساتھ بیٹھی لاریب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ویسے لاریب اپنی دوست کو کہو کہ اب تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے یہ تو میرا فرض تھا وہ گلا کھکا کر بولا تھا پاکیزہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش بیٹھی رہی چلو کوئی بات نہیں کبھی تو تمہاری دوست ہمیں اچھا سمجھ ہی لے گی لاریب ارزانش کی باتوں پر مسکرائے جا رہی تھی پاکیزہ نے گھر جاتے ہی اپنی امی کو بتایا پاکیزہ کو خوش دیکھ کر اس کی امی بہت خوش ہوئی تھی پاکیزہ کی امی نے اسے ارزانش کا شکریہ ادا کرنے کا کہا تھا کچھ دیر بعد پاکیزہ نے ارزانش کو میسج کیا تھینک یو فار یور ہیلپ ابھی پاکیزہ نے میسج کیا تھا کہ 3 سے 4 سیکنڈ کے اندر ارزانش کا رپلائی آ گیا اب تو آپ نے تھینکس کہہ ہی دیا آخر ڈیزرو کرتے ہیں آپ واہ فائنلی کچھ تو ایڈمٹ کیا آپ نے بولتے بہت ہیں آپ ہاں اچھا تو فرینڈس بن جائے نہیں مجھے نہیں پسند فرینڈس بنانا دیکھیے یہ آفر محدود مدت کے لیے آپ پلیز مان جائے نا فورس نہ کریں ماما کی طرح ہی مان جائے نا میں زیادہ بولوں گا بھی نہیں اور تنگ بھی نہیں کروں گا اچھا ٹھیک ہے لیکن دور ہی رہیے گا کہتی ہیں تو نظر ہی نہ آؤں نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے پاکیزہ کا چہرہ بہت دنوں بعد کھلا اٹھا تھا وہ سارا دن بہت اچھے سے گزرا رات ہوتے ہی مراد کی کال آنے لگی پاکیزہ نے کال ریسیو کر لی اس بار بہت خوش مزاجی سے بولی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہو میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں خیر ہے آج بہت خوش لگ رہی ہو جی خیر ہی ہے کبھی کبھی انسان کو خوش بھی رہ لینا چاہیے بس اسی لیے خوش ہوں اچھی بات ہے لیکن مجھے تم نے اداس ہی چھوڑ دیا ہے مراد میں نے تو کچھ نہیں کیا اب اتنا کچھ کر کے بھی کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں کیا ہے کیا کیا ہے آخر میں نے تم واپس کیوں نہیں آ جاتی پاکیزہ اب ایسا نہیں ہو سکتا مراد لیکن کیوں تمہیں کبھی پیار نہیں تھا مجھ سے یہ بات آپ اب بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آیا کبھی میرا پیار تو اب کہاں گیا تمہارا پیار میں کہتی تھی نا مراد کہ اگر کوئی ایک دفعہ میرے دل سے اتر جائے تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گا اب میرے دل سے اتر گئے ہیں مراد اب پاکیزہ کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی لیکن ایسا کیسے ہو گیا پاکیزہ مراد تمہارے دل سے کیسے اتر گیا مجھے خود نہیں معلوم یہ کیسے ہو گیا لیکن یہی سچ ہے اگر تم نے کبھی پیار کیا تو تمہیں اس کا واسطہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ یہ سب مت کہیں پلیز تو اور کیا کرو یار اب تو مجھ سے کوئی میرا حال تک نہیں پوچھتا کوئی مجھے نہیں کہتا کہ ٹائم پر میڈیسن کھا لینا کوئی میرا خیال نہیں رکھتا کوئی رات کو سونے سے پہلے مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ دودھ پیا ہے یا نہیں یہ سب باتیں سن کر پاکیزہ بہت افسردہ ہو گئی تھی اور اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ جو اس کی خود کی ذات سے بغاوت کرنے کے لیے تیار تھا پتہ ہے جب کوئی ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم اس کو بھول بھی جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے گا اس نے کہاں جانا ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں لیکن جب وہ دور چلا جاتا ہے تو پہلے پل ہماری زندگی معمول کے مطابق چلتی ہی رہتی ہے لیکن بعد میں ہم اداس ہو جاتے ہیں اس کے واپسی آنے کی دعا کرتے ہیں اس انسان کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی آتی ہے ہمیں لیکن تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ دور جا چکا ہوتا ہے بہت دیر
بہت دور، اب مراد کی آواز پہلے سے بھی زیادہ دھیمی ہو گئی تھی۔ مطلب اب تم واپس نہیں آؤ گی، چاہ کے بھی نہیں۔ لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تب تک جب تک تم شادی نہیں کر لیتی کسی اور سے۔ آپ انتظار مت کیجیے گا، اپنی لائف کو انجوائے کریں، کسی اور کو موقع دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے بغیر میں کبھی لائف انجوائے نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اتنا عرصہ دور رہے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے پاکیزہ، اب تنگ نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھنا جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ بھی ضرور ہوگا۔ پاکیزہ یہ بات سن کر سنی ہوگی تو اس کا سر درد سے پڑنے لگا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بددعا دے رہے ہیں آپ؟ بددعا نہیں، بس بتا رہا ہوں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں مراد آپ؟ یہ سن کر مراد نے کال کاٹ دی تھی۔ پاکیزہ ساکت ہوگی تو وہ سوچے جا رہی تھی کہ مراد نے کیا کہا ہے، آخر وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ اس کی خوشی کے چند منٹوں میں ہی غائب ہوئی تھی۔ کئی دن تک یہ بات اس کو اندر ہی اندر زہر کی طرح گھولے جا رہی تھی۔ وہ کچھ دن تک یونیورسٹی نہیں گئی اور دانش نے بھی پاکیزہ کو میسج کیا، لیکن پاکیزہ نے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ 4 دن ایسے ہی گزر گئے اور پاکیزہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر 5ویں دن دانش پاکیزہ کے گھر آ گیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ اللہ کا شکر ہے آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی۔ پاکیزہ کہاں پر ہے؟ وہ اپنے روم میں ہے اور اتنے دن سے کچھ کھا پی بھی نہیں رہی ہے، آپ پلیز بلائیں اسے۔ میں پاکیزہ آپ بلائیں پلیز پاکیزہ کو۔ ہاں میں بلاتی ہوں اسے۔ پاکیزہ کی امی کمرے میں آ گئی تو پاکیزہ کہیں سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آگے کتاب کھول رکھی تھی جو شاید اس نے پڑھنے کی غرض سے کھولی تھی، لیکن دل اس کی بات پر متفق نہ ہوا تھا تو وہ کہیں اور سوچوں میں غرق تھی۔ پاکیزہ دانش آیا ہے نیچے، تمہیں بلا رہا ہے۔ ماما مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ پلیز انہیں کہہ دیں کہ میں سو رہی ہوں۔ پاکیزہ چڑچڑی سی ہو کر بولی تھی، یہ غلط بات ہے بیٹا، جا کر اس سے پوچھ تو لو، شاید تم سے کوئی ضروری کام ہو۔ مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے کہ تم خود جا کر پوچھو۔ اچھا میں جاتی ہوں۔ پاکیزہ اٹھ کر دوپٹہ پکڑا، خود کو دوپٹے میں لپٹ کر نیچے چلی گئی۔ السلام علیکم۔ دانش پاکیزہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، پرجوش ہو کر بولا۔ پاکیزہ نے تھکے ہوئی آواز میں سلام کا جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بس ایسے ہی دل نہیں کر رہا تھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ نہیں، وہ آپ کو ایک ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں اور اچانک سے اتنے دن غائب رہی، کسی میسج کا رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ یہاں سے پاس سے گزرا تھا، سوچا آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لوں۔ تھینک یو فار کمنگ، بٹ آپ اتنا سوچا مت کریں، میرا بس کبھی کبھی اپنی مرضی چلانے کا دل کرتا ہے۔ آپ کی شکل دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ اور دانش منہ میں بڑبڑایا تھا، کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی یہ ہمیشہ ہی ہے۔ اور دانش یہ کہہ کر پھر سے ایک دفعہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ آپ نے پھر سے مذاق شروع کر دیا؟ سوری، بس ایسے ہی کہہ دیا، سوچا شاید ہنس پڑیں آپ، لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات واقعی اپنی مرضی کے بڑے پکے ہیں۔ اتنے میں پاکیزہ کا چھوٹا بھائی عبداللہ آ گیا اور دانش اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اے بڑی، کیسے ہو؟ دانش نے ہوا میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی؟ عبداللہ نے دانش کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں بالکل فٹ دوست۔ اور دانش اور عبداللہ سے باتیں کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے۔ پاکیزہ یہ سب دیکھ کر چونک گئی تھی، کیونکہ عبداللہ بہت ہی شرمیلا قسم کا بچہ تھا اور بہت کم لوگوں سے بات کرتا تھا۔ دانش عبداللہ سے بات کر کے چلا گیا۔ عبداللہ تم پہلے سے جانتے ہو اسے؟ پاکیزہ نے عبداللہ کے اس طرح بات کرنے کی وجہ سے جاننے کے لیے پوچھا تھا۔ نہیں آپی، بس اس دن گھر آئے تھے تب میرے فرینڈ بن گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپی۔ کچھ دن بعد پاکیزہ بہت حد تک سنبھل گئی تھی۔ مراد کے کئی الفاظ سے ان دونوں کے رشتے کی بربادی کی آخری سیڑھی لگ رہے تھے جو مراد پار کر چکا تھا۔ پاکیزہ کی دعائیں کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا رہی تھیں، کیونکہ مراد کو سمجھانا ممکن تھا۔ وہ چاہتا کچھ تھا اور کرتا کچھ تھا، لیکن پاکیزہ ہر وقت یہی سوچتی کہ شاید کہیں نہ کہیں اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر بات کو وہ خود کا قصوروار ٹھہراتی تھی اسے۔ کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ مراد اس سے پیار کرتا بھی ہے یا نہیں، اور مراد کے آخری الفاظ بھی پاکیزہ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ بات تو واضح تھی کہ اگر پاکیزہ مراد کے ساتھ رہتی تو اس کی خواہشات، اس کے جذبات بہت بری موت واقع ہوتے۔ اس کے احساسات گھٹن کے مارے اپنا دم توڑ دیتے۔ عید سے کچھ دن پہلے دانش کے بار بار کہنے پر پاکیزہ اس کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ وہاں کچھ خریداری کے بعد پاکیزہ جب اپنے لیے کپڑے لینے لگی تو اس نے کالے رنگ کا جوڑا پسند کیا۔ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ اس نے موبائل دیکھا تو دانش کا میسج تھا۔ پاکیزہ نے
मैसेज पढ़ने के मोबाइल खोला और मैसेज पढ़ने लगी, जो कि ये था, किलिंग समवन ऑन स्केयर डे ऑफ ईद इज़ नॉट गुड मैन। पाकिज़ा मैसेज पढ़कर हैरान सी हो गई थी और अपने इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन इसे आसानिश कहीं नज़र नहीं आया था। इसने मैसेज से बेपरवाह होकर दोबारा शॉपिंग शुरू कर दी थी। रमज़ान का महीना गुजर चुका था। चांद रात पर घर में सब लोग ईद की वजह से बहुत खुश थे, लेकिन पाकिज़ा ने ना तो अभी तक मेहंदी लगवाई थी और ना ही वो खुश नज़र आ रही थी। हालांकि मैं पाकिज़ा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उसे खुद तो लगानी नहीं आती थी, अलबत्ता अपनी किसी सहेली या कज़न से लगवा लिया करती थी, लेकिन लगवा लिया करती थी। और ईद के अलावा आम दिनों में भी इसके हाथ मेहंदी से रंगे नज़र आते थे। पाकिज़ा अपने कमरे में बैठी थी कि इसकी मुलाज़िमा अंबर इसके कमरे में आकर कहने लगी, आपा, आपको आपके बाबा बुला रहे हैं। इस वक्त क्या कहना है बाबा जान ने? ये तो मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा है कि आपको बुला कर लाऊं, तो बस आपको बुलाने आ गई। कहाँ हैं बाबा? इस वक्त स्टडी रूम में बैठे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मिस्टर दानिश बहुत नरम मिजाज आदमी थे और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। कुछ देर बाद पाकिज़ा स्टडी रूम में गई तो मिस्टर दानिश सोफे पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। आपने बुलाया बाबा? जी मेरी जान, आ जाओ अंदर। पाकिज़ा मिस्टर दानिश के सामने पड़े सोफे पर बैठ गई थी। आज मेहंदी नहीं लगाओगी पाकिज़ा? मिस्टर दानिश ने बहुत नरमी से पूछा था। नहीं, मूड नहीं आज मेहंदी लगवाने का। तो फिर ऐसा करें, आइसक्रीम खाने चलते हैं। तुम्हें तो सर्दियों में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है ना? तुम्हारा फेवरेट वनीला फ्लेवर खाएंगे, मेरी गुड़िया का मूड भी अच्छा हो जाएगा। नहीं बाबा जान, दिल नहीं कर रहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप अपने साथ अब्दुल्ला को ले जाएं। अली नहीं तो अली भाई और ज़िशान भाई को ले जाएं। मुझे अपनी ही सिंड्रेला को साथ लेके जाना है। फिर कभी चलेंगे बाबा जान, अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ और बिल्कुल नींद आ रही है। चलो ठीक है, सो जाओ, लेकिन हंसती रहा करो, गुड़िया बहुत अच्छी लगती है हंसते हुए। इतना हंसूंगी तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ। पाकिज़ा ने मिस्टर दानिश का मुंह ठीक करने की कोशिश की और पाकिज़ा और मिस्टर दानिश दोनों ही इस बात पर कहकर लगाए हंस पड़े थे। हाँ, ये भी ठीक है। मिस्टर दानिश हंसने लगे थे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ और अपने रूम में। गुड नाइट बाबा जान। गुड नाइट बेटा। इसके बाद पाकिज़ा अपने रूम में आई और जाकर बैठी ही थी कि पाकिज़ा का बड़ा भाई अली इसके कमरे में आ गया। सब लोग पाकिज़ा को हंसाने की कोशिश में लगे हुए थे और ओए पाकिज़ा आजा, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अली ने पाकिज़ा के बाल खराब करते हुए कहा, ना करे भाई, अभी नहीं जाना कहीं। पाकिज़ा चिढ़ते हुए बोली थी, अभी नहीं जाना? एक तो मैं अपने दोस्तों को छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ और तुम होके कदर ही नहीं कर रही। कदर क्या करूँ बेटा? मेरी अब भाई का मेलोड्रामा शुरू हो गया। आखिर सीखते कहाँ से हैं आप ये सब? मैं सीखता नहीं हूँ, सिखाता हूँ। तुम्हें भी क्लासेस चाहिए हो तो आ जाना, फ्री क्लासेस दूंगा। क्या याद करोगी? अली ने हंसते हुए कहा, बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन मुझे नहीं लेनी कोई क्लास। ऐसी क्लास लेना शुरू की तो सारा काम ही ख़राब हो जाना है। पाकिज़ा ने अली को मजाक में कंधे से पीछे की तरफ धक्का दिया। ना लो ना लो, मेरा क्या जाता है, तुम्हारा ही नुकसान होगा। पाकिज़ा उसके भाई एक दूसरे से बहुत मजाक किया करते थे और वो सब बहन भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। अब पाकिज़ा का मूड थोड़ा बेहतर हो गया था। अच्छा वैसे भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं? नहीं, लेकिन क्यों? तुम एक नहीं तो पूछोगी, अब मजाक ना करें ना। हाँ, अब बात सुने मेरी। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। तुम लोग हमें छोड़कर क्यों जाते हैं? लेकिन अली पाकिज़ा की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोलने लगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से नए रिश्ते बनते हैं। उनमें से कई लोग तो हमें छोड़ जाते हैं, कई लोग हम छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा साथ निभाने के लिए रिश्ते कायम करते हैं, क्योंकि वो वाकई हमारी बहुत परवाह करते हैं। लेकिन कुछ लोग अल्लाह को हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद के लिए भेजता है। अली ये कहकर खामोश हो गया। कैसा मकसद भाई? पाकिज़ा के सवाल पर अली अपनी बात जारी हुए रखते हुए बोला, अल्लाह कुछ लोगों को हमारी ज़िंदगी में भेजता ही इसलिए है ताकि वो हमें बता सके कि उस वाहिद ज़ात के सिवा हमारा कोई अपना नहीं है। और ये एहसास भी अल्लाह बहुत खुशनसीब लोगों को अता करता है, जिनको वो नेकी की राह दिखाता है। और जब लोग हमें छोड़ कर जाते हैं तो इसमें भी हमारा ही फ़ायदा होता है। फ़ायदा वो कैसे? अली पाकिज़ा की बातें सुनकर बहुत खामोशी से सुन रही थी। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो पहले पल तो हम बहुत उदास होते हैं। अगर रिश्ता मज़बूत हो तो हमें लगता है कि इसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते, लेकिन जब वो चला जाता है, सब काम हस्बे मामूल पर आ जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम किसी के बगैर भी रह सकते हैं। फिर सब्र हासिल करने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। इस तरह अल्लाह के करीब हो जाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो अल्लाह की अज़मत पर यकीन भी आ जाता है। इतने सारे तो फ़ायदे हैं। अच्छा, और किसी की याद को दिल से निकालना हो तो क्या करना चाहिए? यादें कभी नहीं जाती, मरते दम तक नहीं। हाँ, वक्त के साथ साथ धुंधली ज़रूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीना थोड़ा आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू इतना कुछ बताने के लिए। अली पाकिज़ा डी से मिलकर इसका शुक्रिया अदा करने लगी। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है पागल, बस खुश रहा करो। चलो अब सो जाओ, नहीं तो कहूँ कि मेरी नींद तो पूरी ही नहीं हुई। जी सोने लगी हूँ मैं। पाकिज़ा लेट गई और अली इस पर कंबल देकर कमरे से चला गया। सख्त सर्दी थी, लेकिन अली की बातें सुनकर पाकिज़ा के हाथ पाँव बहुत गर्म हो गए थे, क्योंकि अली की बातों ने पाकिज़ा को पर बहुत गहरा असर डाला था। तो शायद सब कुछ समझ आने लगा था। कुछ देर बाद एक
कॉल है। पाकिज़ा ने मोबाइल पकड़ के देखा तो ज़ानिश की मुसलसल कॉल आ रही थी। कॉल काट के मैसेज करने लगी तो देखा कि ज़ानिश के बहुत से मैसेज आए हुए थे। जी बोले। पाकिज़ा ने कॉल और मैसेज की वजह पूछने के लिए ज़ानिश को मैसेज किया। पहले तो ये बताएं कि आपने मैसेज देख के रिप्लाई ना करने की कसम खा रखी है क्या? सॉरी, लेकिन मैंने मैसेज देखा ही नहीं, बस इसलिए रिप्लाई नहीं किया। चलें, अब आप कहते हैं तो मान लेते हैं। बताएं क्या कहना है? वो कहना ये था कि ज़ानिश एक अधूरा मैसेज किया। जी बोलें। बस चाँद रात विश करनी थी और क्या कह सकता हूँ मैं, और बस इसी वजह से आपने मेरी नींद ख़राब कर दी। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था आप आज भी इतनी जल्दी सो जाएँगी। पाकिज़ा नहीं चाहती थी कि अज़ानी से दोस्ती का मज़बूत रिश्ता हो कायम हो। वो किसी से भी कोई रिश्ता कायम नहीं रखना चाहती थी। इट्स ओके, लेकिन आइंदा ख़्याल रखिएगा। जी ठीक है, आप सो सकती हूँ। नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्यों? पहले मुझे विश तो करते हैं। नॉट फेयर ना, मैंने विश किया लेकिन आपने नहीं किया। चाँद रात मुबारक। शुक्रिया, शुक्रिया। अब सो सकते हैं। खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, टेक केयर। अज़ानिश ने बात मुकम्मल करने के बाद पाकिज़ा सो गई के 3 दिन भी घर में ही गुजर गए, क्योंकि ना तो पाकिज़ा की कोई दोस्ती, ना ही पाकिज़ा किसी से मिलना चाहती थी। अब मुराद का कुछ पता नहीं था, क्योंकि आखिरी बार मुराद ने पाकिज़ा को बददुआ दी थी। इसके बाद पाकिज़ा से इसने राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की थी। और पाकिज़ा भी अपने दिन और रात बमुश्किल गुजार रही थी, क्योंकि वो अपना दर्द किसी को नहीं बताती थी। सब कुछ खुद ही बर्दाश्त कर लिया करती थी। यूनिवर्सिटी में भी पाकिज़ा के 4 साल पूरे हो चुके थे। अब हर तालिब इल्म कन्वोकेशन की तैयारी कर रहा में मसरूफ़ था। अब इनकी डिग्री मिलने वाली थी और हर तालिब इल्म की ज़िंदगी का कामयाब और अहम तरीन मर्रा होता है। सब बहुत खुश थे और पाकिज़ा भी बहुत खुश थी, क्योंकि ये डिग्री महज़ एक डिग्री ही नहीं, बल्कि ये पाकिज़ा के ख्वाबों की तामीर थी। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, जो वो बन चुकी थी। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और कन्वोकेशन का दिन आ गया। सब तलबा वक्त से पहले ही वहाँ मौजूद थे, लेकिन फ़रज़ान हस्बे मामूल इस दिन भी देर से आया था और आकर पाकिज़ा के करीब खड़ा हो गया था। वैसे आज आप जैसे जिसे पढ़ाकू बच्चों के साथ हम जैसे नगमों को भी डिग्री मिल जाएगी। अरज़ान ने पाकिज़ा के करीब आकर बोला। पाकिज़ा अरज़ानिश को देखे बगैर इसकी बात का जवाब देने लगी। बहुत बोलते हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? बस यही एक काम तो है जिस पर ऑन ड्यूटी रहती हूँ। अरज़ानिश हँसते हुए बोला था। पाकिज़ा इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। चले, आप हँसी तो आपको किसने कहा कि मैं हँसी हूँ? पाकिज़ा ने अरज़ानिश की तरफ देखते हुए कहा था। अब आपके निकाह में इतनी ताकत कहाँ कि आपकी खूबसूरत हँसी की शिद्दत छुपा सके। अरज़ानिश ने शेर कहने के अंदाज़ में ये बात की थी। आप मज़ाक कम और काम की बात ज़्यादा किया करें। ये शेर व शायरी पास ही रखे। पाकिज़ा की ज़ुबान कम और आंखें ज़्यादा बोल रही थी। इतना गुस्सा क्यों करती हैं? वो तो आपकी आंखें साफ बता रही हैं, क्या मुस्कुरा रही हैं? अरज़ानिश ने पाकिज़ा की आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा था। सामने स्टेज की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुन लेते हैं, आपकी बात क्या याद करेंगे? ये भी सुनेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अरज़ानिश का रवैया थोड़ा सा बदल गया था और वो ज़ाहिर ना करवाते हुए बोला, अच्छा है, फ़र्क ना पड़ना भी नहीं चाहिए। एवं फ़र्क पड़ने से उदासी छा जाती है। पाकिज़ा ने अरज़ानिश की बात का कोई जवाब ना दिया। आखिरकार सबको डिग्रियाँ मिलना शुरू हो गई थी। कन्वोकेशन के बाद सब ही बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे थे और ख़ास तौर पर पाकिज़ा बहुत खुश थी, क्योंकि इसका ख्वाब अब तकमील को पहुँच गया था। अभी पाकिज़ा हॉल से निकली थी कि अरज़ानिश के सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। 1 मिनट बात सुने। अरज़ानिश मखलूब अंदाज़ में बोल रहा था। जी बोलें। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। जी कहें। नहीं, अभी नहीं तो फिर कब? रात को प्लीज़ आप मेरी कॉल रिसीव कर लीजिएगा। मैं आपको बार-बार तंग नहीं करूँगा। लेकिन आप अरज़ानिश पाकिज़ा की बात काटते हुए बोला, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा। अगर ज़रूरी बात ना होती तो फ़ोर्स नहीं करता। जी ठीक है, कर लूँगी रिसीव। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। इसके बाद पाकिज़ा घर चली गई। वो सब कुछ मुराद को बताना चाहती थी। इतना सब होने के बावजूद अपनी खुशी सबसे पहले इसे बाँटना चाहती थी, लेकिन इसकी मैसेज करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। वो हमेशा इनबॉक्स खोल कर मुराद के मैसेज का इंतज़ार किया करती थी। शायद इसका कोई मैसेज आ जाए, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं था। मैसेज आने पर भी वो मुराद से सख्त लहजे में ही बात करती थी। वो चाहती थी कि इसे ये खुद को भी मालूम नहीं था। दिन गुज़रा तो चाँद ने तारों परे आसमान में अपनी जगह बना ली। पाकिज़ा ने अरज़ानिश से बात करने की हामी भरी थी, लेकिन वो इस बात से बेपरवाह होकर बेड पर बैठी डायरी लिख रही थी। काश हम दोनों साथ होते, कितना अच्छा होता। मुराद, आप कितना खुश होते मेरी डिग्री मिलने पर। फिर इसी खुशी में हम हमेशा की तरह ढेर सारी बातें करते। आप कितना फ़ोर्स करते थे ना बात करने के लिए कि प्लीज़ थोड़ी देर और बात कर लो। आज भी करें ना आप। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता जब आपको तस्वीरों के लिए वेट करवाती। देर बाद दिखाने पर कितनी तारीफ़ किया करते थे आप मेरी। मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता था। इस बार पाकिज़ा के रोने की आवाज़ इसके कानों तक ना पहुँच सकी, क्योंकि इस बार इसका वजूद नहीं बल्कि इसका दिल रो रहा था। इसने डायरी रखकर मोबाइल पकड़ा तो ज़ानिश ने बहुत सारी कॉल्स की हुई थी। इसने फ़ौरन ज़ानिश को बैक कॉल किया और ज़ानिश ने कॉल काट दी। पाकिज़ा थोड़ा हैरान हुई, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद इसने फिर से कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम। और ज़ानिश आवाज़ में बहुत ही खुश लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा। और ज़ानिश कहकर ये हँसने लगा। आपने कुछ कहना था? जी कहना था। नहीं जी कहना था तो बोलें।
مجھے یہ کہنا تھا جی کہیے۔ پاکیزہ ارزانش کی ادھوری بات جاننے کے لیے بولی تھی۔ ارزان نے کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، میں اب کیسے کہوں، سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ میری محرم بنیں گی؟ پاکیزہ کے دائیں کان سے ہوتی یہ بات جب اس کی سماعت سے ٹکرائی تو پاکیزہ پتھر کی بن گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ آپ سن رہی ہیں نا پاکیزہ؟ ارزانش کی آواز سن کر پاکیزہ نے ہوش بحال ہوئے۔ آپ ایسا مذاق کیسے کر سکتے ہیں ارزانش؟ ایسی باتیں مذاق میں بھی نہیں کرتے، بہت برا مذاق تھا یہ۔ میں مذاق نہیں کر رہا پاکیزہ، میں نے چاہے زندگی میں جتنے بھی مذاق کیے ہوں، لیکن خدا کی قسم میں آج مذاق نہیں کر رہا۔ میں اس شب کے چاند تارے، کبھی نہ ختم ہونے والا گہرا آسمان اور یہ اندھیرا، سب آپ کے نام کی طرح میری محبت کی پاکیزگی کے گواہ ہیں۔ پاکیزہ بالکل خاموش ہوئی تھی۔ وہ یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولے پلیز۔ ارزانش کے بولنے کے باوجود دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب ہونٹ دبانا بند کرے اور پہلی بات کا جواب دے۔ پاکیزہ کی حیرت اب آسمان کو چھو چکی تھی۔ اس کے اندر ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ آخر اگر آپ کو جواب دینے کے لیے وقت چاہیے تو لے لیں۔ آرام سے سوچیے گا اس بارے میں، کیونکہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ اس کو بھی مذاق مت سمجھیے گا، نہیں تو میری زندگی مذاق بن جائے گی۔ اور ہاں، انگلی منہ سے باہر نکالیں، ناخن چبانے سے میری باتوں کے جواب نہیں مل جائیں گے۔ اب پاکیزہ نے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے منہ سے انگلی نکال دی اور سوچنے لگی کہ ارزان یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے، اسے کیسے پتہ چلا، وہ اتنی درستگی سے کیسے بتا سکتا ہے۔ بہت سارے سوال پاکیزہ کے دماغ میں گھومنے لگے تھے، جس سے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اسے محبت ہوئی کب، اسے محبت ہوئی کیسے، کوئی کیسے ایک پردہ روح لڑکی کو پسند کر سکتا ہے۔ ارزانش نے پاکیزہ کو اس کی وہ سب عادتوں سے آگاہ کیا تھا جن کو ارزانش نے بتانے سے پہلے تک وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی باتیں مذاق سمجھ بھی لیتی، لیکن اب ان سب باتوں کے بعد پاکیزہ کو یہ بالکل مذاق نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی یہ کیا ہو گیا ہے اور وہ کیا کرے۔ سوچتے سوچتے وہ راستہ تلاش کرنے کی تہجد کرنے لگی۔ پروردگار، یہ مشکلات کب تک رہیں گی، کب ختم ہوں گی یہ سب، میں سب سے کیسے نکلوں، یا اللہ پاک میری مدد فرما۔ اگلی رات کو ارزانش پاکیزہ کا میسج کرتا رہا، لیکن پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد پاکیزہ کی کلاس فیلو لاریب کا میسج آیا تھا، پاکیزہ ٹیرس پر آؤ۔ لیکن کیوں؟ تم آؤ تو ٹیرس پر جا کر دیکھو، چاند دیکھو ابھی، پلیز جلدی جاؤ۔ پاکیزہ ٹیرس پر گئی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند تو معمول کے مطابق ہی تھا۔ وہ واپس جانے لگی تو اس کی نظر نیچے پڑی۔ ایک گاڑی کے آگے ارزانش نیلی شرٹ اور کالی پینٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ بہت سارے سرخ رنگ کے دل کے شکل کے غبارے اور دوسرے ہاتھ میں ایک ڈبی تھی۔ اس کے آگے گلاب کے پھول کی پتیاں ایک بڑے سے ایک دل کی شکل میں ترتیب دی گئی تھی۔ پاکیزہ کو ٹیرس پر کھڑے بھی سب واضح نظر آ رہا تھا۔ ارزانش آگے بڑھا اور ان پتیوں کے گھیرے میں آ گیا، غبارے ہوا میں چھوڑ دیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پاکیزہ ٹیرس پر کھڑی حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارزانش نے ڈبی کھولی جس میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی اور اوپر پاکیزہ کی طرف بڑھ گیا۔ پاکیزہ نے جب یہ سب دیکھا تو کچھ کہے سنے بغیر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کمرے میں جاتے کمرہ بند کیا اور دروازے کو ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ پاکیزہ کی ہچکی بند ہو گئی۔ مراد کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی روح ابھی بھی مراد کی محبت کے سرور سے پوری طرح باہر نہیں نکلی تھی۔ اگلے دن پاکیزہ نے ارزانش کو کال کی اور تلخ لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے آئندہ کے بعد کوئی میسج یا کال مت کیجیے گا۔ میں نہیں کرتی کسی سے کوئی محبت اور نہ ہی مجھے اس سب پر یقین ہے۔ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا بند کریں۔ ارزانش نے کچھ کہنے سے پہلے ہی کال کاٹ دی تھی۔ اس کے بعد کئی دن تک ارزانش کے کسی میسج یا کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ارزانش پاکیزہ کو ہر منٹ بعد کال یا میسج کرتا۔ وہ پاکیزہ کے پیار میں پاگل ہو گیا تھا۔ ارزانش کے گھر میں پاکیزہ کے بارے میں صرف اس کی چھوٹی بہن ہانیہ کو پتہ تھا۔ ہانیہ نے اسے بہت سمجھایا کہ اگر وہ نہیں مانتی تو چھوڑ دو، اسے بھول جاؤ، لیکن وہ شاید اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ جب پاکیزہ نے کئی دن تک کوئی میسج یا رپلائی نہ کیا تو ارزانش بیمار رہنے لگا۔ اس کو بہت تیز بخار ہو گیا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارزانش کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکا جو کبھی چپ ہی نہیں کرتا تھا اب کئی دنوں سے کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ ارزانش کی امی نے اس سے بہت دفعہ پوچھا کہ اس سے کیا ہوا، لیکن اسے کچھ نہیں پتا۔ خیر، اس کی چھوٹی بہن ہانیہ نے یہ سب امی کو بتا دیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مسز عالمگیر نے ارزانش سے پاکیزہ کا گھر کا پتہ پوچھا اور ارزانش نے بتا دیا۔ اگلے ہی دن مسٹر عالمگیر اور اپنی بیٹی ہانیہ کے ساتھ پاکیزہ کے گھر چلی آئی تھی۔ جب ان کے گھر کی گھنٹی بجائی تو دروازہ پاکیزہ کی امی نے کھولا تھا۔ آپ لوگ کون؟ سوری، لیکن میں نے پہچانا نہیں، میں ارزانش کی ماں ہوں، یہ میری چھوٹی بیٹی ہانیہ اور یہ ارزانش کے بابا ہیں۔
दानिश की अम्मी ने मिस्टर आलमगीर और हानिया की तरफ करते हुए इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम, आइए अंदर आइए। पाकिज़ा की अम्मी मिसेस आलमगीर, हानिया और मिस्टर आलमगीर को अपने साथ डाइनिंग रूम में ले आई थी। रस्मी दुआ के बाद दानिश की अम्मी कहने लगी, मेरा बेटा आपकी बेटी पाकिज़ा से बहुत प्यार करता है और वो उसके बगैर बहुत बुरी हालत में है, ना तो कुछ खा रहा है ना ही कुछ पी रहा है। कई दिन से सिर्फ तेज़ से बुखार है और मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन माने वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और कभी कोई कमी नहीं आने देगा। मेरा बेटा दिल का बहुत साफ़ है। जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और दानिश काफ़ी दफ़ा मेरे घर भी आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे लगा कि बस फ्रेंड्स हैं दोनों। पाकिज़ा की अम्मी बहुत ही नर्म और खुश इख़लाक़ लहजे में बोल रही थी। मुझे भी सब कल ही पता चला, लेकिन शायद पाकिज़ा नहीं मान रही। प्लीज़ आप इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लीजिएगा। ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। और दानिश की अम्मी और दानिश की वजह से बहुत परेशान थी। आप फ़िक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी पाकिज़ा को मनाने की, आगे जो अल्लाह को मंज़ूर। जी ठीक है, ये मेरी तरफ से शुगन शगन रख लें। और दानिश की अम्मी ने बैग से सोने के कड़े निकाले और पाकिज़ा की अम्मी को देते हुए कहा, वो अपने साथ बहुत सारी मिठाइयाँ भी लेकर आई थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले रिश्ता तो पक्का होने दें। नहीं, प्लीज़ आप रख लें और पूरी कोशिश कीजिएगा। इतने में मिस्टर आलमगीर बोलने लगे, हाँ, अब हम चलते हैं। पाकिज़ा की अम्मी इनको रोकते हुए बोली, आपने तो कुछ खाया भी नहीं, कुछ देर रुक कर जाते, खाना खा कर जाते। नहीं, बहुत मेहरबानी, लेकिन दानिश की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। अब तो उम्मीद है कि आना जाना लगा रहेगा। दानिश की अम्मी जवाबन बोली थी, जी ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। पाकिज़ा इन सब बातों से बेखबर थी। पाकिज़ा की अम्मी को दानिश पहले ही बहुत पसंद था और अब तो उन्हें लगने लगा था कि पाकिज़ा को दानिश से ज़्यादा कोई खुश रख ही नहीं सकता। और पाकिज़ा के कमरे में गई और पाकिज़ा को सब बता दिया। मुझे नहीं लगा था कि दानिश इतना भी सीरियस हो सकता है। पाकिज़ा ने परेशानी के हाल में कहा, तुम मान क्यों नहीं चाहती पाकिज़ा? वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? मामा, मुझे नहीं रहना ऐसे खुश, मुझे कोई शादी-वादी नहीं करनी। तो क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही कुंवारी रहोगी? हाँ, रह लूँगी, आप फ़िक्र ना करें। बच्चों वाली बातें ना करो पाकिज़ा, ऐसी ज़िंदगियाँ नहीं गुज़रती, गुज़र जाएँगी मामा, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। बचपना मत दिखाओ, मान जाओ। नहीं, मैं नहीं मानूँगी, इससे शादी नहीं करती तो ठीक है, करती रहो ज़िद, लेकिन इस बार नहीं चलेगी तुम्हारी। इस बार तुम्हें मानना होगा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। कहकर पाकिज़ा की अम्मी कमरे से चली गई। पाकिज़ा अपनी अम्मी के पीछे इनको मनाने कमरे से बाहर आई थी। मामा जान, मान जाए ना, प्लीज़ नाराज़ मत हो। नहीं पाकिज़ा, इस बार नहीं मनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम मानोगी शादी के लिए तो मैं खुद ही मान जाऊँगी। ये सुनकर पाकिज़ा वापस अपने कमरे में चली गई। अब वो बहुत बड़ी कश्मकश में थी। वो रोकर दुआएँ माँगने लगी, रब से फ़रियाद करने लगी। पाकिज़ा की अम्मी ने खाना भी छोड़ दिया था। दूसरी तरफ दानिश की तबीयत भी अभी तक सँभली नहीं थी। वो अभी तक बहुत बीमार था। दिन दिन तक यही गुज़र गया और पाकिज़ा परेशानी की वजह से बस रोए जा रही थी। खाना ना खाने की वजह से पाकिज़ा की अम्मी बहुत बीमार हो गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस रात पाकिज़ा सारी रात सजदे में रोती रही थी, गिड़गिड़ाती दुआएँ माँगती रही, इसे सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक दे। जब पाकिज़ा की अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो पाकिज़ा इनके पास जाकर बैठ गई। पाकिज़ा की माँ आँखें बंद करके लेटी थी। पाकिज़ा इनके पास जाने पर कुर्सी पर बैठ कर उनका हाथ पकड़ लिया था। मामा, आप इतना नाराज़ हो सकती है मुझसे? कैसे हो सकती है मुझसे? मुझे पता है कि आपकी इस हालत की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत खुदगर्ज़ हूँ। बस आप जो कहेंगी वही होगा। मैं दानिश से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पाकिज़ा की अम्मी के चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगी, नहीं, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, मैं भी ज़िद में आ गई थी। लेकिन बेटा, इसमें तुम्हारी बुराई है, ऐसे तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठोगी। पाकिज़ा सर झुकाए बोलने लगी, अब मैं आपकी सारी बातें मानूँगी, लेकिन प्लीज़ दोबारा ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है बेटा? अस्पताल से घर जाते ही पाकिज़ा की अम्मी ने दानिश की अम्मी को फ़ोन करके हाँ कर दी थी। दानिश की अम्मी ने दानिश को बता दिया और दानिश की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो यूँ महसूस कर रहा था जैसे वो सातवें आसमान पर हो। उसकी तबीयत भी अब बहुत बेहतर हो गई थी। दोनों घर में अब शादी ज़ोरों-शोर से शुरू हो गई थी। शादी की तैयारियाँ ज़ोरों-शोर से शुरू हो गई थी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन पाकिज़ा के आंसू और दुआओं में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही थी, क्योंकि सब के बारे में कभी पाकिज़ा ने सोचा नहीं था। सब बहुत ही अचानक हुआ था। वो अपने दिल में मुराद की जगह किसी और को देना नहीं चाहती थी और ना ही किसी के साथ रह सकती थी। सोच-सोच के इसके लिए दिन और रात गुज़ारना मुश्किल हो जाता था। मिस्टर आलमगीर पाकिज़ा को बिल्कुल इसकी माँ की तरह प्यार करती थी और चाहती थी कि दानिश और पाकिज़ा हमेशा साथ और खुश रहे। जब शादी की खरीदारी शुरू की गई तो मिसेज़ आलमगीर चाहती थी कि किसी चीज़ में कोई कमी ना आए, इसलिए उन्होंने पाकिज़ा को कहा कि वो खुद ही अपनी पसंद का सब कुछ खरीद ले, ताकि कोई कमी की गुंजाइश ना रहे। उन्होंने ये कहने के लिए पाकिज़ा को कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र आंटी, मैं भी ठीक हूँ। मैंने शादी की शॉपिंग करनी थी तो सोचा ये ज़िम्मेदारी आपको दे दी जाए। आप और दानिश के साथ जाकर सब अपनी पसंद का ही खरीद लें। जी ठीक है आंटी, आप 4 बजे तक तैयार रहना। दानिश और हानिया आपको लेने आएँगे। ठीक है आंटी, ख्याल रखना बेटा अपना, खुदा हाफ़िज़। पाकिज़ा ने सब अपनी अम्मी को बता दिया। इसकी माँ ने इसे तैयार होने का कहा। इसके बाद पाकिज़ा दूसरे काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद पाकिज़ा तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई और पहनने के लिए अलमारी में लटके हुए कपड़े निकाल लिए। इतनी देर में दरवाज़े की घंटी बजी तो पाकिज़ा दरवाज़ा खोलने लगी। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने दानिश खड़ा था। अभी तक तैयार नहीं हुई आप? नहीं, बस होने लगी थी तैयार। पाकिज़ा नज़र झुकाकर बोली थी। दानिश पाकिज़ा की
بائیں طرف سے راستہ بنائے ہوئے اندر آ گیا۔ اچھا چلے بتائیں کون سا ڈریس پہننے والی ہیں، جب تیار ہوں گی تو دیکھ لیجیے گا۔ نہیں مجھے پہلے دیکھنا ہے، کہتے ہوئے ارزانش پاکیزہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو تو سامنے بیڈ پر سفید رنگ کے کپڑے پڑے تھے۔ پہنیں گی آپ؟ جی کوئی فوت ہو گیا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ پاکیزہ نے سوالی نظر سے ارزانش کی طرف دیکھا۔ آپ میری بیوی بننے والی ہیں، ایسے پھیکے رنگ مت پہنا کریں، کھلے ہوئے رنگ پہن کر گلاب کا پھول لگتی ہیں۔ رکیے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں ڈریس سلیکٹ کرنے میں۔ ارزانش کہتے ہوئے پاکیزہ کی الماری کی طرف بڑھ گیا اور الماری میں اس کے سارے لٹکے ہوئے کپڑے دیکھنے لگا۔ پھر ایک کالے رنگ کی فراک پکڑ کے اس میں لہراتے ہوئے بیڈ پر رکھ دی تھی۔ یہ پہنے اس میں بہت اچھی لگتی ہیں آپ، بلیک کلر میں تو ویسے بھی آپ باربی لگتی ہیں۔ پاکیزہ بس سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ اچھا چلیں میں باہر کار میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا، جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ارزانش جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آپ ہی کو لے کر نہیں آئے؟ ارزانش کو اکیلا دیکھ کر ہانیہ سے پوچھنے لگی۔ نہیں وہ ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، کچھ دیر میں آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد پاکیزہ گھر سے باہر نکلی تو ہانیہ اور ارزانش پاکیزہ کو گاڑی کی طرف آتے دیکھ گاڑی سے باہر نکلے۔ پاکیزہ نے وہی کالے رنگ کی فراک پہنی تھی جو ارزانش نے اس کے لیے نکالی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا، سر پر دوپٹہ لیے دور سے آتے ہوئے وہ کسی کی حور کی مانند لگ رہی تھی۔ ہانیہ سے سلام کرنے کے بعد پاکیزہ پیچھے کی طرف بیٹھنے لگی تو ہانیہ اسے روک دیا۔ آپ آگے بیٹھ جائیں۔ آپ ہی؟ نہیں کوئی بات نہیں، آپ ہی بیٹھ جاؤ ہانیہ، میں پیچھے ہی کمفرٹیبل فیل کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بہت پیاری لگ رہی ہیں آج، تھینک یو۔ یہ کہہ کر پاکیزہ بیٹھنے لگی تو ارزانش نے آ کر پاکیزہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ بیٹھی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ آگے جا کر بیٹھا اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ ارزانش پاکیزہ کی طرف ہی دیکھتے جا رہا تھا، سارے راستے وہ شیشے کے ذریعے سے دیکھتا رہا اور پاکیزہ اس سب سے انجان گاڑی سے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر تینوں ایک مال میں پہنچ گئے، وہاں سے شاپنگ کرنے لگے۔ پاکیزہ اور ہانیہ کو خریداری کرتے دیکھ کر ارزانش ہانیہ کو کہنے لگا، اب دونوں اچھے سے شاپنگ کر لو، میں دونوں کا باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک، لیکن کہیں دور مت چلے جائیے گا، باہر ہی رکیے گا۔ ہاں میری ماں، ٹھیک ہے باہر ہی کھڑا ہوں میں۔ ارزانش یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور گاڑی کے پاس کھڑا ہو کر دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ خریداری کے بعد پاکیزہ اور ہانیہ ارزانش کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تو ارزانش گاڑی کا پاس ہینڈ فری لگا کر کھڑا تھا۔ پاکیزہ اور ہانیہ کی آپس میں بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ہانیہ کو پاکیزہ بہت پسند آئی تھی۔ ارزانش کے پاس جا کر ہانیہ نے ارزانش کو کندھے سے ہلاتے ہوئے کہا، ہو گئی شاپنگ ختم، اب چلیں، ابھی کچھ کھائے بغیر ہی گھر چلیں۔ ارزانش کانوں سے ہینڈ فری باہر نکالتے ہوئے بولا تھا، آپ کہتے ہیں تو کچھ کھا لیتے ہیں تاکہ آپ ہی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ ہو سکے آپ کا۔ ہانیہ ارزانش کو آنکھ مارتے ہوئے بولی تھی، ہاں چلتے ہیں نا، ویسے بھی آپ لوگوں نے شاپنگ میں اتنا ٹائم لگا دیا ہے، ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے، چلے ٹھیک ہے لیکن آج کھانا میری مرضی کے ریسٹورینٹ میں کھائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور کچھ دیر میں ریسٹورینٹ پہنچ گئے تھے۔ ریسٹورینٹ پہنچ کر تینوں ایک میز کے ارد گرد رکھے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ پاکیزہ اور ہانیہ میز کی طرف بڑھ گئی اور ارزانش جس کے سامنے کی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اب سب اپنی مرضی کا آرڈر کر لیں تاکہ سب بعد میں کوئی مجھے گھورے نہیں میری طرف۔ ارزانش پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کیا کھائیں گی؟ یہ کہتے ہوئے ہانیہ مینیو پاکیزہ کی طرف بڑھایا تھا۔ آپ کچھ بھی آرڈر کر لیں ہانیہ۔ پاکیزہ نے مینیو میز پر گھسیٹتے ہوئے ہانیہ کی طرف کر دیا۔ ہانیہ اور ارزانش نے کھانا آرڈر کیا اور کچھ دیر میں کھانا آ گیا۔ تینوں نے کھانا شروع کیا لیکن پاکیزہ کھانے سے زیادہ دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی جس کے تاثرات اس کے چہرے پر واضح دکھ رہے تھے۔ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو میں باہر چلا جاؤں، آپ آرام سے کھانا کھا لیں۔ ارزانش پاکیزہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پاکیزہ نے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ زور سے بھینچ لیا اور کہنے لگی، نہیں آپ بیٹھے، میں سے بھی کمفرٹیبل ہوں۔ آر یو شور؟ جی۔ ہانیہ ارزانش اور پاکیزہ کو ایسے باتیں کرتا دیکھ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بھائی آپ ہی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گی۔ گڈ آئیڈیا۔ ہانیہ ارزانش ہانیہ کی گال پر پیار سے انگلی مارتے ہوئے بولا تھا۔ ہانیہ کے کہنے کے بعد ارزانش اور ہانیہ اپنی جگہ تبدیل کر گئی۔ جب ارزانش پاکیزہ کے پاس آ کر بیٹھا تو پاکیزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ اس رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ اتنے میں اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہونے لگا۔ اس نے گردن جھکا کر میز کی اپنی گود کی طرف دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ پر ارزانش کا ہاتھ ہے۔ پاکیزہ نے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو ارزانش نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ پاکیزہ کے کانپتے ہاتھوں میں تھوڑا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ہانیہ اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ارزانش پاکیزہ کے تھوڑے قریب آئی، اس کے کان کے قریب آ کر بولا، فکر نہ کریں، ہمیشہ ایسے ہی مضبوطی سے پکڑ رکھوں گا، کبھی ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ پاکیزہ نے گہری سانس لی۔ اتنے میں ہانیہ نے اپنا کھانا کھا لیا تھا۔ اب چلتے ہیں بھائی، لیٹ ہو گئے ہیں، ابھی مجھے پارلر بھی جانا ہے۔ ہانیہ ارزانش کے میز پر رکھے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے بولی تھی، ہاں چلتے ہیں، پہلے تمہیں پارلر ڈراپ کر دوں گا اور پھر پاکیزہ کو اس کے گھر۔ ہاں آپ ہی اور آپ اکیلے اکیلے؟ ہانیہ اور
ارزانش کو آنکھ مارتے ہوئے بولی تھی، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہانیہ، ماما کو بتاؤں گا گھر جا کر۔ ہاں ہاں بتا دینا، میں نے کون سا غلط کہا ہے؟ ہانیہ نے یہ کہہ کر ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ وہ تینوں وہاں سے نکلے اور گاڑی کے قریب ہی فٹ پاتھ پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ وہ ارزانش اور پاکیزہ کو پاس کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، لگتا ہے جوڑی ہیر رانجھا جیسی کمال دکھائے گی۔ بابا جی اتنی اچھی قسمت تو نہیں ابھی تک۔ ارزانش پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، 100 سال جیو بیٹا، دیکھ لینا جنت تک تمہیں ساتھ لے کر جائے گی۔ یہ سن کر پاکیزہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، جسے اس نے کچھ پرانا یاد آ گیا، یقیناً مراد کے کیے ہوئے وعدے اور ان کی ساتھ سوچی ہوئی یادیں تھیں جو شاید اب ہمیشہ کے لیے کہیں دفن ہونے جا رہی تھیں۔ بابا جی کمال کرتے ہیں، دل خوش کر دیا آپ نے، ویسے بھی دکھنے میں جنت کی کسی اور سے کم نہیں لگتی۔ اب ارزانش کے دل کی بات اس کے لبوں پر آ گئی تھی جو کب سے وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کہہ کر ارزانش نے پین کی پاکٹ سے والٹ نکال کر 1000 روپے کا نوٹ فقیر کی طرف بڑھا دیا تھا۔ آج اتنے مہربان کیسے ہو گئے بھائی؟ ہانیہ نے 1000 کا نوٹ دیکھا تو حیران ہوتا پوچھا، بابا جی نے بات ہی اتنی کمال کی ہے کہ انمول ہے کہ اس کی قیمت تو بہت چھوٹی لگائی ہے میں نے۔ واہ اتنی پسند آ گئی آپ کو، بات سیدھا دل تک گئی ہے لڑکی۔ چلیں اب میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ ہانیہ جلدی میں بولی۔ اب ان سب باتوں کے بعد تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور ارزانش نے ہانیہ کو پارلر تک چھوڑ دیا تھا۔ اب ارزانش اور پاکیزہ اکیلے تھے اور ارزانش نے پاکیزہ کو اس کے گھر تک چھوڑنا تھا۔ پاکیزہ ہانیہ کے اصرار پر گاڑی کی آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ سخت سردی اور پاکیزہ سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ارزانش نے اپنا کوٹ اتار کر پاکیزہ کے کندھے پر ڈال دیا اور گاڑی کا ہیٹر چلا دیا۔ پاکیزہ کے رخسار اس طرح سرخ ہونے لگ رہے تھے جیسے ساری شرم یہیں سے بہہ نکلے گی۔ ارزانش راستے سے زیادہ پاکیزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں خاموش بیٹھ رہے تھے کہ آخر پاکیزہ نے خاموشی کو توڑا تھا۔ ہر رشتے کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے اور اسی یقین کو بحال رکھنے کے لیے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ جی بولیں، اس کے بعد ہمارا رشتہ؟ اتنے میں ارزانش نے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی اور ارزانش نے دیکھا تو اس کی امی کی کال تھی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی مجھے سب بتانے کے بعد شاید آپ پہلے میری بات سنیں، آپ کی تو ساری زندگی سنوں گا۔ ارزانش پاکیزہ کی بات کاٹتے بولا، جی جی کہیں۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ واقعی ہر رشتے کی بنیاد ہی اعتبار پر ہوتی ہے اور میں آپ پر اپنی ذات سے بھی زیادہ اعتبار کرتا ہوں۔ آپ مجھے کچھ بھی بتائیں یا کچھ بھی کہیں تو میں اپنے دماغ میں دوسری سوچ لائے بغیر آپ کی بات پر سر جھکا دوں گا، کیونکہ چاہے میں جیسا بھی ہوں لیکن میری محبت شفاف پانی کی طرح ہے۔ میں آپ کو اپنا عکس واضح جس میں آپ کو اپنا عکس واضح دکھائی دے گا، میں پانی کی طرح ہی آپ کی کسی بھی ڈھالی ہوئی صورت میں ڈھل جاؤں گا۔ کبھی بھی آپ کو آپ کے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکیزہ جھکی نگاہوں سے بول رہی تھی، شکریہ کیسا؟ آپ میری شریک حیات بننے جا رہی ہوں اور یہ آپ کا حق ہے، میں کچھ زیادہ انوکھا نہیں کروں گا۔ ہاں بس میرا انداز محبت انوکھا ضرور ہو سکتا ہے، اس لیے اس شکریہ کو اپنی میموری سے ڈیلیٹ کر دیں۔ پاکیزہ ارزانش کی بات پر مسکرانے لگی اور اتنے میں پاکیزہ کا گھر آ گیا۔ ارزانش نے گاڑی سے اتر کر پاکیزہ کی طرف گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پاکیزہ گاڑی سے اتری اور خدا حافظ کہہ کر گھر کی جانب چل دی۔ کچھ قدم آگے جا کر پاکیزہ واپس مڑی۔ اتنی دیر میں ارزانش گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پاکیزہ گاڑی کے قریب آئی اور جھک کر گاڑی کے کھلے شیشے سے کوٹ اندر کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کا کوٹ تو رہ ہی گیا، بہت ہیلپ کی آپ نے مجھے سردی سے بچانے میں۔ پاکیزہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، اب پاس ہی رکھ لیجیے کیونکہ اس کوٹ سمیت سب آپ کا ہی تو ہے، یہاں تک کہ میں بھی کب سے آپ کا ہی ہوں۔ پاکیزہ یہ سن کر پھر سے شرما سی گئی تھی اور کچھ کہے بغیر کوٹ بازو پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ پاکیزہ ساری رات ارزانش کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، وہ اپنے رب کے سوا کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتی تھی اور شاید اس کا رب ہی اس کی سب سننے کے لیے کافی تھا۔ اب اسے اپنے رب پر کامل یقین تھا۔ وہ اس بات سے بہت ڈرتی تھی کہ اگر اس سے کسی طرح کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی یا کسی نامحرم کا خیال اس کے ذہن میں رہا تو وہ ایک گنہگار عورت بن جائے گی۔ اس کے دن اور رات ہی سوچتے گزرنے لگے تھے۔ اگلے دن سب بہت خوش تھے۔ پاکیزہ کی امی نے پاکیزہ کو تیار کیا۔ ارزانش کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن تھا۔ ارزانش کے گھر والے مقررہ وقت پر پاکیزہ کے گھر آ گئے اور مولوی صاحب کو بھی نکال کر بلایا گیا۔ اب بھی پاکیزہ کا وہاں پر موجود ہونا باقی تھا۔ کچھ دیر بعد پاکیزہ کی امی اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ جب پاکیزہ نیچے آئی تو مسٹر دانش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پاکیزہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پاکیزہ مسٹر دانش کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ نہیں بیٹا روتے نہیں، آج میری بھابھی کا سب سے اسپیشل ڈے ہے، آج تو بالکل بھی نہیں رونا۔ مسٹر دانش نے پاکیزہ کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ اور مسٹر دانش کو دیکھ کر مسز دانش کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اتنے میں مسز عالمگیر آگے آ گئی۔ آج یہ رونا نہیں چلے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آج کے بعد سے یہ میری بیٹی
मेरी बेटी कभी नहीं रोएगी। मिसेस आलमगीर पाकीज़ा की अम्मी को तसल्ली देते हुए बोली। जब पाकीज़ा को निकाह के लिए अरजानिश के करीब लाया गया तो अरजानिश पाकीज़ा को देखता ही रह गया। वो टटकी बांधते कर पाकीज़ा को देख रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पहली बार देखा हो? पाकीज़ा ने अरजानिश की तरफ देखते हुए पूछा था। चाँद का दीदार तो रोज़ होता है, लेकिन चौथी का चाँद तो बहुत ज़्यादा दिलकश और हसीन होता है। देखने में भी महीने में बस एक बार ही मिलता है। इसे सोचा जी भर के देख लो। पाकीज़ा का चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो गया था। इसके बाद दोनों का निकाह अच्छे से हो गया। अरजानिश को तो कबूल है कहने की जल्दी थी। जैसे पाकीज़ा भाग जाएगी। निकाह के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और अरजानिश वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर बाद पाकीज़ा का छोटा भाई अब्दुल्ला आया और पाकीज़ा के कान में कहने लगा कि अरजानिश भाई टेरेस पर खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं। पाकीज़ा वहाँ से उठकर टेरेस पर गई। वहाँ पर खड़ा अरजानिश पाकीज़ा का इंतजार कर रहा था। पाकीज़ा इसके करीब चली गई। वो अब्दुल्ला, इसने बताया कि आप मुझे बुला रहे हैं? जी मैंने ही बुलाया है। कुछ काम था? काम तो था हाँ, आप मेरी मेहरम बन गई हैं। इसका मुझे बहुत देर से इंतजार था और आज अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। कहना ये था कि अब से आपके सारे दुख मेरे और मेरी सारी खुशियाँ आपकी। आज से कभी आप दुखी नहीं होने दूँगा। इतने में पाकीज़ा की दाएँ आँख से आँसू का एक कतरा बह गया था और अरजानिश ने हाथ आगे बढ़ा लिया और कतरा अरजानिश की हथेली पर आ ठहरा था। ये आँसू नहीं मोती है मेरे लिए और ये बहुत कीमती हैं। दूसरे तक इन्हें संभाल कर रखिएगा। बाद में मैं खुद ही हिफाजत कर लूँगा। अरजानिश ने अपने हाथ पर आँसू का कतरा देखते हुए कहा। इसके बाद अरजानिश ने पाकीज़ा के रुखसार से आँसू पी लिया। पाकीज़ा के रुखसार अब गुलाबी हो गए थे और इसके हाथ सर्द हो गए। अब तो मेहरम होना आपका ये सब करने का हक रखता हूँ। अरजानिश ने पाकीज़ा का हाथ थामते हुए कहा। जब पाकीज़ा ने मेहरम और हक के अल्फाज सुने तो इसे फिर से कुछ बताना याद आ गया था, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी पाकीज़ा बात कर रही थी कि अरजानिश ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। मुराद के बारे में बताना चाहती हैं ना? अरजानिश के मुँह से मुराद का नाम सुनकर वह हक्की-बक्की रह गई। लेकिन आप कैसे जानते हैं मुराद का भाई? रोमांस पूरा हो गया तो आ जाएँ। कब से आप दोनों का ही कोई ढूँढ रहा हूँ। ढूँढ रहे हैं। इतने में हानिया अरजानिश और पाकीज़ा को बुलाने के लिए आ गए। दोनों नीचे आ गए, लेकिन पाकीज़ा हैरान नज़रें मुसलसल अरजानिश को देख रही थी। आँखों का ताक़ुब कर रही थी। कुछ देर बाद अरजानिश और उसके घरवाले वापस चले गए क्योंकि रुखसती अगले दिन थी। सारी रात पाकीज़ा अरजानिश कॉल करने की कोशिश करती रही, लेकिन अरजानिश की बैटरी कम होने की वजह से इसका मोबाइल बंद था। अभी वो बार-बार कॉल कर रही थी। किसी की कॉल आ गई। इसने हड़बड़ाई में कॉल रिसीव की बोलने लगी। हेलो कौन? आज इतनी जल्दी में क्यों हो? ना सलाम ना दुआ। दूसरी जानब से एक जानी-पहचानी आवाज़ आई थी जो कभी इसके दिल के बहुत करीब हुआ करती थी। वो दिल में सोचने लगी कि आज पता नहीं क्या होगा। अब क्यों कॉल किया? मुराद ख़त्म हो गया है। सब कुछ ख़त्म हो गया। दूर चले गए हैं आप। अब मुझे कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। क्या मतलब ऐसा क्या हो गया जो ये सब कह रही हो? पाकीज़ा कुछ देर खामोश रह कर बोलने के अल्फ़ाज़ तलाश करने लगी। फिर चीख कर बोली, बीवी हूँ मैं। अब किसी और की निकाह हो गया है मेरा। अब आपने तो ना कहा मोहब्बत को आखिरी अलविदा कहने का भी मौका नहीं दिया। मुराद ने पाकीज़ा को पहले से कह रखा था कि जिस दिन उसका निकाह होगा उस दिन वो उसका पीछा छोड़ देगा। मुराद ये सब सुनने के बाद तो कुछ देर खामोश रहा, फिर कॉल काट दी। पाकीज़ा चीख-चीख कर रोने लगी। अपने रब से हिम्मत और सब्र की ख्वाहिश करने लगी। मुराद का कुछ बोले बगैर कॉल काट देना उसके लिए ज़्यादा ज़ियननाक था। अगले दिन सब तैयार होकर हॉल पहुँच गए और पाकीज़ा की रुखसती का दिन था और हॉल बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। कुछ देर बाद बारात आ गई। सब बहुत खुश थे और पाकीज़ा के भाइयों को इसके साथ जाने का दुख भी था क्योंकि वो तीनों बहन भाई की इकलौती बहन थी। फिर पाकीज़ा को रुखसत कर दिया गया। जब वो अरजानिश के साथ घर पहुँची पहुँची जो अब से इसका भी घर था तो थोड़ी डरी सी हुई थी। ज़हन में कई सवालात थे जिनके जवाब सिर्फ़ अरजानिश के पास थे। दोनों कमरे में गए तो अरजानिश वॉशरूम चला गया। वो बेड के दाएँ तरफ बैठी थी जिसके करीब साइड टेबल पर फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। बेड के दरमियान में गुलाब की पत्तियों को दिल की शक्ल में तरतीब दिया गया था। कमरे के चारों तरफ मुख्तलिफ़ रंगों और शक्लों की सूरत में मोमबत्तियाँ जल रही थी जिनकी से भीनी-भीनी खुशबू उठ रही थी। वो इस खुशबू के साथ गुलाब के फूलों की मदहोश कर देने वाली खुशबू मिली हुई थी। कमरे की खुली खिड़कियों से आती हल्की-हल्की ठंडी हवा की वजह से खिड़कियों पर बड़े जामुनी रंग के पर्दे लहरा रहे थे। पाकीज़ा सामने रखी मोमबत्ती को देखने लगी। कुछ ही लम्हों में इसकी शम्मा में खो गई। इसके जलती लोग इस तरह खुद का सारा वजूद भी जलता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद अरजानिश कमरे में आया तो पाकीज़ा को बेड पर बैठा देखकर कहने लगा, तहज्जुद नहीं पढ़ेंगी? मैंने वज़ू कर लिया है, जाएँ आप भी कर लें। आज मेरी इमामत में नमाज़ पढ़ कर देखे। पाकीज़ा अरजानिश की आवाज़ से इसकी तरफ मुतवज्जा हुई और इसको ऐसे देखकर बहुत हैरानी। वो कुछ कहे बगैर उठकर वज़ू करने चली गई। वज़ू करके आई तो पाकीज़ा ने अरजानिश की इमामत में तहज्जुद पढ़ी। फिर अरजानिश बेड पर जाकर बैठ गया। पाकीज़ा इसके करीब आकर बैठी और बोली, पहले आप मुझे मेरे सब सवालों के जवाब दें। अरजानिश ने पाकीज़ा को इसकी कमर से पकड़ खुद पर गिराते हुए बोलने लगा, कितने सवाल पूछती हैं आप? लेकिन आप पहले मुझे बताएँ कि आपको कैसे पता मैं क्या कहने वाली हूँ? पाकीज़ा खुद को अरजानिश से खुद पीछे करते हुए बोली थी। अरजानिश ने पाकीज़ा के गिर्द अपने बाजू के हिसार को तंग किया और कहने लगा, आपको आपका वो क्लास फ़ेलो याद है जिसे सस्पेंड कर दिया गया था? कौन सा क्लास फ़ेलो? बात मत घुमाएँ आप।
पाकीज़ा ने खुद को शर्माने की कोशिश करते हुए कहा और ज़ानिश पाकीज़ा की हर कोशिश न पर अपना सार और तंग कर लेता था। इसी से सब समझ आएगा। याद करें वो 3 क्लास में एक लड़के को 2 से लड़कों ने मारने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ, थोड़ा बहुत याद है। पता है उसने दूसरे लड़के को क्यों मारा था? ये मुझे कैसे पता होगा? अच्छा आप छोड़ें तो पहले ठीक से बात तो कर लें। पाकीज़ा के सवाल अब बढ़ते जा रहे थे और ज़ानिश पाकीज़ा को छोड़ते हुए कहने लगा, चलें पहले आपके सवालात दूर कर देते हैं। आप ही क्या याद करेंगे? अब बताएँ सब। इस लड़के ने दूसरे लड़के को बस इतनी सी बात पर मारा क्योंकि इसने आपको धक्का दिया था। लेकिन आपको कैसे पता? उस लड़के का नाम याद करने की कोशिश करें। इसका नाम और ज़ानिश नाम लेते ही पाकीज़ा का मुँह खुला रह गया था और पाकीज़ा की हैरानगी अब 7वें आसमान पर पहुँच गई थी। आप वो और ज़ानिश है? पाकीज़ा से हैरत की वजह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जी, वही अरज़ानिश हूँ। अरज़ानिश ने पाकीज़ा की गाल खींचते हुए कहा, लेकिन आपको कैसे याद है ये सब? और मैं भी स्कूल से तो चला गया था लेकिन आपकी ज़िंदगी से नहीं। इसीलिए उस दिन आपका बर्थडे याद था मुझे। आपके घर का एड्रेस भी पहले से पता था। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना इत्तेफ़ाक नहीं, मेरी कोशिश था। एक साल प्रोजेक्ट बनाना मेरे सर को रिक्वेस्ट करने की वजह से हुआ था। पाकीज़ा इतनी हैरतज़दा थी कि वो अरज़ानिश को देखते जा रही थी बस और आस्ता-आस्ता सब इसके सवाल के जवाब मिलते जा रहे थे। और रही बात मुराद की तो वो सब मुझे अब्दुल्ला ने बताया था। अब्दुल्ला को बहुत पहले मैं अपना अच्छा दोस्त बनाया था और ज़्यादातर बातें मुझे इसी से पता चली थी। लेकिन आप फ़िक्र मत करें क्योंकि मेरे लिए कोई मुराद मायने नहीं रखता। मायने कोई रखता है तो वो है पाकीज़ा। वो आपके काबिल ही नहीं था। और हाँ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा कि आप पूरे तरीके से इसे भुला सकें। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि कई इतने पागल भी हो सकते हैं किसी के पीछे। पाकीज़ा आँखें बंद किए बगैर अरज़ानिश को देखे बोल रही थी, मैं मोहब्बत नहीं जली, मैं आपसे इश्क करता हूँ और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में देख कर कह सकता हूँ कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मातो कसिबन। और अरज़ानिश पाकीज़ा के दाएँ हाथ को अपने दोनों हाथों में थामे बोला था, अच्छा आप अपनी आँखें बंद करें जल्दी से। अरज़ानिश ने पाकीज़ा की आँखों पर हाथ रखते हुए कहा, पाकीज़ा ने ज़िंदगी भर कभी इतना महसूस नहीं किया था खुद को जितना वो इस वक़्त अरज़ानिश के साथ खुद को महसूस कर रही थी। स्टेज ने फ़ौरन ही आँखें बंद कर ली थी। अरज़ानिश ने पाकीज़ा के हाथों में कुछ थमाते हुए कहा, अब खोल लें आँखें। पाकीज़ा के हाथ में 2 टिकटें थी। ये क्या है? पाकीज़ा ने तफ्तीशी अंदाज़ से पूछा, आपकी ख्वाहिश थी ना महरम के साथ उम्रा करने की, तो ये रहा महरम। अरज़ानिश खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला और फिर 2 टिकटों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रही उम्रे की टिकटें। पाकीज़ा की खुशी की तो जैसे कोई इंतहा ही नहीं थी। इसका खुदा पर कामिल यकीन रंग ले आया था। वो 2 दिन बाद दोनों उम्रा के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ पहुँचकर जब पाकीज़ा और अरज़ानिश खाना काबा के सामने गए तो पाकीज़ा सजदे में गिर पड़ी। खुदा की हर नेमत का रोकर शुक्र अदा करने लगी। दोनों ने उम्रा अदा किया। पाकीज़ा का तो खाना काबा के करीब से कहीं और जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। इसलिए रात के वक़्त अरज़ानिश पाकीज़ा की गोद में सर रखकर सो जाता और पाकीज़ा खाना काबा से साथ बैठे खुशी से रोती और कुरान पाक की तिलावत करती। शादी के 3 माह बाद पाकीज़ा अरज़ानिश के करीब आकर कहने लगी, मुझे आपको एक बात बतानी है। जी बोले। पाकीज़ा अरज़ानिश के करीब जाकर सरगोशी करते हुए बोली, आप अब्बा जान बनने वाले हैं। अरज़ानिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो पाकीज़ा के रुखसार चूमते हुए बोला, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आकर अपने जैसा सीन बनाने के लिए। पाकीज़ा शर्मा सी गई थी। 1 साल बाद पाकीज़ा के घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसने मुराद रखा क्योंकि शायद पहली मोहब्बत दिल के किसी गोशे में ज़रूर रह जाती है। लेकिन अरज़ानिश को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि इसे पाकीज़ा पर पूरा एतमाद था और मुराद इसके लिए मुखलिस इंसान से ज़्यादा कुछ भी अ, इसके लिए महज़ नाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अब तो ये इसके बेटे का नाम था इसलिए इसे इस नाम से एक अंश था। ये बिल्कुल आप पर गया है पाकीज़ा। अरज़ानिश अपने बेटे मुराद को देखते हुए बोल रहा था। पाकीज़ा हँसने लगी और बोली, लेकिन ये बिल्कुल अपने पापा जैसा ही है, दिल का अच्छा होगा। इसके बाद पाकीज़ा को हदीस याद आ गई थी, अगर तू सुपुर्द कर देगा अपने आप को जो तेरी चाहत है तो मैं वो भी बख्श दूँगा जो तेरी चाहत है। पाकीज़ा अब खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो कहने लगी कि मेरे रब, तेरी गुरबत तक का सफ़र बहुत लंबा और दुश्वार था। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे मैं इस मंज़िल में खुद को भी हार जाऊँगी। लेकिन मेरे इस दुश्वार सफ़र के बाद तूने जितना मुझे नवाज़ा है इसका शुक्र मैं कभी अदा नहीं कर सकती। मैं खुद को इतना मुकम्मल महसूस करती हूँ जितना कोई खुद को मुकम्मल महसूस नहीं कर सकता। और यूँ ही पाकीज़ा के सब्र और शुक्र ने इसे अल्लाह के बहुत करीब कर दिया था, एक मुकम्मल औरत बना दिया था। नावल का नाम था गुर्बत तक का सफ़र और इसकी राइटर हैं अरीज। सो डियर रीडर्स, कैसा लगा आप सबको ये नावल? उम्मीद करती हूँ सबको ये पसंद आया होगा और नावल अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ और आप लोगों ने अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।